جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈاکٹر امجد ایک آلٹرنیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہ رہے ہیں، شاہد صاحب کر چکے ہیں زاویہ اسکول کے زاویہ ادھر قریب ہی گلبرگ میں، تو کافی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو پتہ اس کا ہے اور بڑے حیران بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جو وہ آپ نے بھیجا تھا نا، کیا کہتے ہیں سوشو اکنامک ماڈل کے متعلق جو مضمون بھیجا تھا، تو اس کو ذرا دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ تو ایک بات جو اس میں مجھے یعنی کہ نا محسوس ہو رہی تھی کہ وہ جو زور دیتے ہیں اس میں، یعنی کہ اگر ہم ویسٹرن ماڈل کو دیکھیں یا ماڈرن ماڈل کو دیکھیں، کہ وہ جتنی بھی ان کے لیولز اور سٹیجز ہیں، وہ جو باقی انسانی ضروریات ہیں، وہ انسان کا جو اخلاق ہے اس کو وہ ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ رکھتے ہیں، کہ جو اکنامکس ہے اور جو پروڈکٹیوٹی ہے یا جو مٹیریل گینز ہیں وہ کبھی مقصود نہیں ہوتا، وہ اس لیے تاکہ آپ کی ضرورت زندگی پوری ہوں۔ اور جتنے وہ سٹیجز آتے ہیں انڈیویجول کے اندر، جو سب لیولز ہیں، پھر جو سٹی سٹیٹ اور کمیونٹی کے سب لیولز ہیں، پھر جو نیشن سٹیٹ کے جو سب لیولز ہیں، کہ ہر ایک آپ کو اخلاقی طور پہ ایک اعلیٰ معیار کی طرف لے کے جاتا ہے، بحیثیت ایک فرد کے اور بحیثیت ایک اجتماع اور معاشرے کے۔ اور جس طرح یعنی کہ کوئی جیومیٹرک ماڈل ہو، اگر ہم پلینٹس کو بھی دیکھیں کہ وہ جس طرح وہ ایک جیومیٹرک دائرے میں وہ ان کی گردش ہوتی ہے، تو یہاں بھی جو انڈیویجول ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ سارے اپنی اپنی رول ادا کر رہے ہیں، لیکن ان ہارمنی ود ون اندر۔ جس طرح وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کہ جب آپ ایک سٹی سٹیٹ کے اندر آپ جب داخل ہوتے ہیں تو جو آپ ریسورسز پول کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی فلاح کے لیے، کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے لیکن وہ ہنر نہیں کہ وہ زمین میں سے وہ کھیتی باڑی کر سکے، اس میں سے پھل وہ پیدا کر سکے، تو پھر وہ ان کے ساتھ مل کے تعاون کرے گا تاکہ وہ ایک فروٹفل کمبینیشن ہو۔ تو یعنی کہ وہ ایک آپ کسی کے ساتھ مقابلے میں نہیں آ رہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی میں آ کے آپ ایک خوبصورت معاشرہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر جو وہ ایک سپر اسٹیٹ جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ ایک ہارمنی اور آرڈر قائم رکھے۔ اور وہ اس کے اینڈ پہ جو ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اس کا جو وہ اکنامک فوکس نہیں ہوتا جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا جس طرح آج اگر شاید وہ کرتے تو ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ اس ماڈل میں ایک جو پیور مٹیریلزم کا تصور ہی نہیں ہے، اس میں یہ تصور ہی نہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر یا انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اس نے مٹیریل گینز ہی اس کی کامیابی کا معیار ہے۔ تو شاید اس لیے وہ ان کا کبھی محور ہی نہیں بنا ان کے مضمون کا۔ جی، کوئی اور بھی کسی نے دیکھی جی یہ تحریریں؟ یہ 3 تحریریں آپ کو ملی تھیں، ایک احمد جاوید صاحب کی اردو میں ایک تعارفی اس کے اوپر جو تھا، ایک یہ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو آپ نے دیکھی، ایک تیسری تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ایک تھیسس آپ کو شیئر کیا تھا، اور اس کا تو آج کی جو نشست ہے وہ جو تیسری آپ کو ڈاکیومنٹ دی تھی ذرا ڈیٹیلڈ، تو شاہد رشید صاحب ہی کی تحریر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں آج وہ، تو کچھ اگر چیزیں آپ کچھ اور کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم حضرت شاہ ولی اللہ پہ ہی، کیونکہ آج کی ہماری نشست ہے، اور شاہد صاحب جو ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی ہم ایک ایسی سٹڈی چاہ رہے تھے، جیسے ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر یہ چیز دیکھی کہ ہم نے حضرت امیر خسرو پہ جب بات کی تو اس کے بعد پھر ہم نے فتح اللہ شیرازی کے حوالے سے جب دیکھا تو سائنس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، پھر دارا شکوہ کی ٹرانسلیشن موومنٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، تو
اب یہ بالکل لیٹر مغل سے نکل کے ہم لیٹر مغل کے پیریڈ کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو اس پیریڈ کے حوالے سے ہم نے 2 ٹاپکس طے کیے ہوئے تھے. ایک ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے آج کی جو نشست ہے، اور ایک جو اگلی نشست ہے وہ فرنگی محل کے حوالے سے. یہ 2 نشستیں ہم نے لیٹر مغل پیریڈ کے حوالے سے. ویسے تو ان دونوں کی روٹس جو ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور سے ہی، جیسے شاہ عبد الرحیم جو حضرت شاہ ولی اللہ کے والد محترم جو ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر کے کنٹمپریری ہیں، اور اس دور میں تو آگے لیٹر مغلز کے آغاز کے ساتھ ہی تقریباً 10 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے. اس دور کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے سے جو پولیٹیکل لیول کے اوپر جو تبدیلی آتی رہی. تو فرنگی محل بھی ویسے تو اورنگزیب عالمگیر کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا. تو لیکن اس میں اب ہم جو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل سائنسز کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ پری ماڈرن پیریڈ کے اندر ہی شروع ہو چکی تھی ہمارے ہندوستان میں بھی. یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی یہ بات کی کہ اب اس کی بیک پروجیکشن کے طور پہ ان ڈیولپمنٹس کو ویسٹ کے اندر ارلی ماڈرن ڈیولپمنٹس کے طور پہ دیکھنے کا ایک ٹرینڈ ہے. لیکن اصل میں تو یہ ارلی ماڈرن سے زیادہ اسی ٹریڈیشن کی کنٹینیوٹی تھی. اس کو زیادہ سے زیادہ نیو کلاسیکل تو شاید کہہ لیا جائے، لیکن ارلی ماڈرن کہنا مناسب شاید نہ ہو. تو کیونکہ ماڈرنٹی بالکل ایک علیحدہ سٹریم ہے، اور یہ ہماری ٹریڈیشن کی سٹریم، ٹریڈیشن ہی کی ایک ایڈوانسمنٹ تھی کہ جو اس قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کا کام یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ماڈرن پیریڈ کے اندر سوشل سائنسز کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تو اس کے ساتھ اس کا ایک کمپیریزن کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری روایت کے اندر سوشل سائنسز کے حوالے سے، جیسے ہم ابن خلدون سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ تک مختلف لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا مطالعہ تو ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ہماری روایت کا ہی یہ تسلسل تھا، اور کس سطح پہ جا کے انہوں نے، اور کافی ساری سوشل سائنسز کی جو ہماری ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان تھیریز سے ملتی جلتی چیزیں بھی ہمیں وہاں پر نظر آئیں گی. تو اس پہ تفصیلی بات تو آج شاہد رشید صاحب کریں گے، اور حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر اسپیشلی ہمارا فوکس اس پہ ہے آج کی نشست میں. ویسے حضرت احمد جاوید صاحب والے جو آپ کے پاس ڈاکیومنٹ ہیں اس میں انہوں نے زیادہ ان کا جو مین ایمفیسس ہے وہ ان کی تطبیق کے حوالے سے ہے، کہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ اسلامی روایت کے حوالے سے کہ مختلف ڈسپلنز کو برج کرنا جو ہے، ان کے اندر ایک تطبیق جو ہے وہ پیدا کرنا. مثال کے طور پر جیسے طریقت اور شریعت 2 ڈسپلنز ہیں، تو ان کو آپس میں اس کی تطبیق کر کے دکھانا کہ ان کے اندر جو چیزیں بظاہر مختلف نظر آ رہی ہیں. اسی طرح تصوف کے اندر جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی برج کر، جیسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود پہ ہم نے گفتگو کی پچھلے سیشنز میں. تو حضرت شاہ ولی اللہ نے ہم نے جس موضوع کے اوپر بات بھی ہوتی رہی کہ وہ نزاع لفظی قرار دیا ہے اس اختلاف کو، تو وہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے، اور اس کی ایک ڈیٹیل ہے، اس پہ بھی ان کا کام ہے. انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بھی ایک تطبیق کی ہے، اور وحدت الوجود جو ہے حضرت ابن عربی کے ہی کام کے اندر سے ہی وحدت الشہود کی چیزوں کو انہوں نے وہ بھی دکھایا ہے کہ ان کے ہاں بھی وحدت الشہود کا ایلیمنٹ بھی موجود تھا. تو اسی طرح جس شعبے کو بھی اٹھائیں ہم، فقہی سکولز کے اندر بھی ایک تطبیق کے معاملے کے حوالے سے ان کو بھی برج کرنا چیزوں کو، وہاں بھی نظر آئے گا ان کا. اس طرح تصوف اور طریقت میں ہے. تو جس شعبے کو بھی ہم دیکھیں گے اسلامی روایت کے علوم کے حوالے سے، بلکہ نظری زندگی اور عملی زندگی اس حوالے سے بھی ان کے ہاں ہمیں ایک برج کا کام دیتا ہوا ان کی تعلیمات نظر آئیں گی. لیکن آج ہم زیادہ جو انحصار جو ہمارا آج کی گفتگو کا ہوگا وہ ان کی سوشل سائنسز کے حوالے سے، کہ ویسٹ کے اندر سوشل سائنسز جب ابھی ڈیولپ ہونا شروع ہو رہی تھی تو اس وقت ہی ہندوستان کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو اس پہلو سے کام کر رہے تھے، اور
جو مدرسہ رحیمیہ جس کی پچھلی دفعہ کوشچن بھی ہوا پچھلے سیشن میں کہ مدرسہ رحیمیہ یا کیا مغلوں کے دور میں مدارس نہیں تھے، یہ ایک سوال پیدا ہوا. وہ تو فرنگی محل والی نشست کیونکہ مدارس کے حوالے سے گفتگو ہوگی، مزید واضح ہوگا. لیکن یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے کہ لیٹر مغلز کے پیریڈ میں بھی اتنے مضبوط مدارس موجود تھے، جہاں آج کی گفتگو کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوشل سائنسز کے حوالے سے اور دیگر علوم میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ کی کیا خدمات ہیں. تو ان جیسے لوگ جن مدارس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کام کر رہے تھے. لیکن یہ بذات خود یہ سوال ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس وقت ان مدارس کے ساتھ کیا بیتی، اور یہ جو 19ویں صدی کا جو دور تھا انگریز کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا، اس میں جو ان کی ایجوکیشنل ریفارمز تھی انہوں نے کس طرح ہمارے نظام تعلیم کو یہاں پر تباہ کیا. اور ویسے بھی ان مدارس کا وہ بڑے دہلی کے حوالے سے جو کتابیں دیکھنے، محمد بشیر صاحب کی ایک بڑی معروف کتاب ہے دہلی کے حالات پہ، اس مدرسے کا حال بھی انہوں نے بتایا کہ وہ مدارس کے جو حضرت شاہ ولی اللہ جیسے لوگ پیدا کر رہا تھا وہ وہاں پر اسی مدرسے کو وہ پورے محلے جتنا مدرسہ ہے اس کو محلہ عبدالعزیز ان کے صاحبزادے کے نام پہ کہا جاتا تھا. تو اس محلے پہ اب اس مدرسے کی بجائے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر ایک ہندو کے نام کے ایک مدرسے کا بورڈ لگا دیا گیا. تو یہ پچھلی نشست میں ہماری اس پہ کچھ بات ہوئی تھی کہ کس طرح یہاں کا نظام تعلیم جو ہے جو انگریز کے آنے سے پہلے ویل اسٹیبلشڈ تھا لیکن کس انداز میں وہ تباہ ہوا. تو اس کی ایک کہانی جو ہے یہ ویسے تو ہماری اگلی نشست کا موضوع ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہ مدارس، ہمارے وہ استاد، ہمارا پیٹرنیج اور سرپرستی کا وہ جو نظام یہاں پر موجود تھا وہ حضرت شاہ ولی اللہ جیسے لوگ پیدا کر رہا تھا، اور اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود تھی کہ وہ آنے والے دور کے اندر جو سوشل سائنسز کا دور بن رہا تھا تو ان کا آغاز کرنے والے لوگ اس روایت سے بھی پیدا ہو رہے تھے. تو شاہد رشید صاحب I have a question. جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. سر یہ جب شاہد صاحب ایڈریس کریں گے تو میرا ان سے کوشچن ہے کہ ان کے تھیسس میں انہوں نے بات کی کہ شاہ ولی اللہ نے کس طرح سے ہومو سیپینس کو اینیمل سے ڈسٹنکٹ قرار دیا ہے. تو شاہ ولی اللہ کا جو کانسیپٹ ہے انسانوں کا وہ نیچے کے سپر مین سے یا جو اقبال کا مرد مومن ہے اس سے کتنی ریزیمبلنس رکھتا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، وہ پلیز اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں. انشاءاللہ وہ بھی ایڈریس کریں گے وہ اپنی گفتگو کے دوران. تو شاہد صاحب کا میں مختصر تعارف دے کے ان کی طرف جاتے ہیں ہم. تو اس سے پہلے یہی کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جیسے تطبیق کا کام، برج کرنے کا کام یہ کیا، سوسائٹی کے حوالے سے بھی ان کا جو کام ہے اس میں بھی پھر پرسنالٹی اور سوسائٹی کا بھی ایک برج آپ کو نظر آئے گا. انسان صغیر انہوں نے انسان کو کہا اور انسان کبیر سوسائٹی کو کہا، بالکل ویسے ہی جیسے ابن عربی کے ہاں جو انسان اور عالم ان دو کی ایک ترتیب وہاں پہ نظر آتی ہے کہ اس کو انسان اکبر کہا ہے اس پورے عالم کو، اور اس کو عالم اصغر کہا ہے انسان کو. تو انہوں نے پرسنالٹی اور سوسائٹی کا بھی اسی طرح کی ایک تطبیق پیدا کی ہے. تو ڈیٹیل میں ان چیزوں پر بات شاہد صاحب کرنی. شاہد صاحب کا انتخاب ہم نے آج کی نشست کے لیے اس لیے کیا کہ پچھلی نشست پہ بھی جیسے بات ہوئی ایک سوال ہمارے ذہن میں بھی رہا آغاز سے کہ ان علوم پہ، ان موضوعات پہ کام کرنے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو ایک طرف تو جیسے حضرت شاہ ولی اللہ پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کی سوشیالوجی پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جن کی سوشیالوجی کے اندر بھی سٹڈیز ہوں اور حضرت شاہ ولی اللہ کا بھی روایتی انداز میں بھی مطالعہ ان کا ہو. تو شاہد صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں. ان کا سوشیالوجی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹر ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ اور اس سلسلے کے ساتھ بھی ان کا خصوصی تعلق ہے اور اس سلسلے سے وابستہ لوگوں سے بھی انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کو پڑھا اور اس کے علاوہ ان کو پڑھنے کے لیے پھر باقاعدہ سے انہوں نے عربی اور فارسی بھی پڑھی اسی غرض کے لیے، اور انہی علوم کو، ان روایتی علوم کو پڑھنے کے لیے آج کل ایف سی کالج میں سوشیالوجی کے استاد ہیں، وہاں پہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے کافی عرصہ. ویسے سول سروسز سے ان کا تعلق رہا،
وہاں سے ریزائن کر کے ادھر ایکڈیمکس کی سائڈ پہ آئے. تو یہاں پر ایک عرصہ ایف سی کالج میں پڑھانے کے بعد پھر زاویہ کا آغاز کیا. یہی روایتی طرز کے اوپر انہوں نے اور جدید اور روایتی دور کے اندر جو ایک ہمیں ایک ضرورت تھی اس حوالے سے اس کا آغاز کیا ہے. 3 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ اس ادارے کو بھی چلا رہے ہیں یہ. اور اپنی ایم فل یو ایم ٹی سے انہوں نے جو تھیسز آپ سے میں نے شیئر کیا اور ان کی پی ایچ ڈی بھی اب کمپلیٹ ہو چکی ہے وہیں سے. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز کہ حضرت شاہ ولی اللہ پہ سب سے زیادہ بہتر جو کام ہے وہ مارسیہ ہرمنسن کا ہے اور حجت اللہ البالغہ کا بھی ٹرانسلیشن کنکلوسیو آرگومنٹ جو ہے وہ انہی کے کام کے حوالے سے انہی کا ترجمہ کیا ہوا ہے حجت اللہ البالغہ کا. تو ان کی ایکسٹرنل کے طور پہ بھی انہوں نے ہی ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہ اس موضوع کے اوپر سب سے بہتر ایک آپشن جو تھی اس پہ گفتگو کے لیے وہ تھے شاہد صاحب. تو ہم نے اسی لیے آج کی نشست ان کے ساتھ رکھی ہے. جی شاہد صاحب آپ So we are really lucky to have you here. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں. اور سردیوں کی اس رات میں شاہ ولی اللہ پہ کسی حجرے میں بیٹھ کے بات کرنا ایک اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی. اور بہرحال یہ الگ بات ہے کہ جو میں گفتگو کروں گا اس سے آپ کو مایوسی ہو وہ ایک اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں یا ڈاکٹر صاحب ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے انتخاب تو کر لیا اب اللہ ہی مالک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا کچھ باتیں بالکل ابتدائی یعنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ یا شاہ ولی اللہ ایز اے سوشیولوجسٹ اس طرح کا جب ہم لفظ فریز بناتے ہیں تو اس سے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس کو ہمیں مطلب دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ سوشیولوجی جو ڈسپلن ہے یہ جس طرح آج کل پڑھایا جا رہا ہے ظاہر اس کی حدود اس کا سکوپ اس کے جو بنیادی ایزمپشنز ہیں وہ ماڈرنٹی سے ہی اخذ ہوئی ہیں. یہ ماڈرنٹی دس از چائلڈ آف ماڈرنٹی ویسٹرن ماڈرنٹی ظاہر ہے جو ہم سمجھتے ہیں کیپٹل ایم ماڈرنٹی ایز اے ٹرم. تو اسی کا ورڈ ویو گویا سائیکالوجی اور سوشیولوجی میں ہے. جب ہم شاہ صاحب کو ایز اے سوشیولوجسٹ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ویسٹرن ماڈل ہے سوشیولوجی کا وہ یعنی ہم شاہ صاحب کی کتابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیں. تو عام طور پہ جو تھیسس لکھے جاتے ہیں یا جو کتابیں ایسی آرٹیکلز لکھے گئے کہ انہوں نے شاہ صاحب کو سوشیولوجسٹ وہ ثابت بھی کر دیا. تو اس طرح کا یعنی یہ ایک بہت بڑی مس لیڈنگ بات ہوگی. اصل میں تو دیکھنا یہ ہے کہ دیر کین بی مینی سوشیولوجیز. اور جیسے جب ہم جب سوشیولوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً وہی سوشیولوجی آتی ہے ہربرٹ سپینسر کارل مارکس اور آگسٹ کونٹ سے شروع ہوتی بھی. تو یہ ویسٹرن ٹریڈیشن ہے صرف ایک ٹریڈیشن ہے سوشیولوجی کی. دیر کین بی ادر ٹریڈیشنز آف سوشیولوجی. تو ایون ابن خلدون کو بھی ترجمہ تو ہو گیا امریکہ میں اور روزنتھل وغیرہ لیکن اب اس کو بھی صرف ویسٹرن اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. وہ ان کو فادر آف سوشیولوجی صرف ڈکلیئر کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ابن خلدون بھی شامل ہیں. اکبر ایس احمد وغیرہ نے پھر البیرونی کو شامل کر لیا. تو یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. البیرونی ابن خلدون شاہ ولی اللہ یہ ایک اور ٹریڈیشن کے لوگ ہیں. یہ ایک اور طرح کی سوشیولوجی ہے. تو اصل میں دیکھنا میں یہ ہے کہ جیسے جو ایسٹرن ٹریڈیشنز ہیں سوشیولوجی کی اسٹرکٹلی اسپیکنگ جس طرح آج کل بات کی جاتی ہے شاہ صاحب کو شاید سوشیولوجسٹ نہ کہا جا سکے بٹ دیر از مچ سوشیولوجی ان ہز ورکس. اس کو سمجھ ایون کنفیوشس جو ہے یعنی بہت پرانے جو لوگ ہیں ہمارے ایون لاؤزو تاؤ تے چنگ میں بھی آپ کو تاؤ تے چنگ کو کون سوشیولوجسٹ کہے گا ظاہر ہے لیکن ان کی بکس میں ایک آؤٹ لک ملے گی ہمیں. تو ہمیں یعنی یہ دیکھنا ہے کہ جو جتنی بھی تہذیبیں گزری ان کی اپنی ایک سوشیولوجیکل بھی تھی. اور شاہ صاحب جو ہیں وہ مسلم فکر کے ایک نمائندے ہیں. تو مسلم سوشیولوجیکل آؤٹ لک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ جیسے بھی بات بھی ہوئی کہ ان کا جو تصور انسان ہے
اور ان کا جو تصور تاریخ ہے یہ الگ ہے ظاہر ہے، اور اس پہ زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے اور بہت یعنی کام کی ضرورت ہے، جو آپ لوگ اور آگے جو لوگ ہیں ہم سب مل کے اس کام کو اس طرف توجہ کریں. تو یہ ایٹ دی ویری آؤٹ سائڈ مجھے لگا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اور اب یہ ہے کہ شاہ صاحب کو جو اچھا تطبیق کے حوالے سے یہاں کویسچن بھی جیسے بھی آیا، ڈیفرینشیشن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ شاید تھوڑا سا اپوزٹ ہے. تطبیق سے مراد اصل میں قریب 3 لفظ جو میرے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ سنتھسس ہے، کہ آپ 2 مختلف چیزوں کو جن میں کچھ ظاہر ہے کہ کامن تھیمز ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو آپ ریلیٹ کرنا، انہیں ہارمونائز کرنا اور انہیں جو ہے قریب لے کے آنا. تو شاہ صاحب کا اس حوالے سے بہت شاندار کام ہے. اچھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک تو ہے ایڈ کرنا چیزوں کو، سمپل ایڈیشن نہیں کی یا گرافٹنگ نہیں کی، پیوند کاری کا کام نہیں کیا شاہ صاحب نے. شاہ صاحب نے یعنی انٹیگریٹ کر کے دکھا. اصل میں وہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہی تھیں پہلے کبھی، وہ انٹیگریشن کہیں زوال کی وجہ سے، کہیں کسی مختلف وجوہات کی وجہ سے، غلط فہم علمی جو مسائل ہو سکتے ہیں کسی ٹریڈیشن کے اندر جو ٹریڈیشن ہی کا حصہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشلائزیشن اس طرح سے بن جاتی ہے کہ بالکل الگ الگ طبقے بن جاتے ہیں اور ڈفرینشیشن ہو جاتی ہے. بلکہ تو ڈفرینشیشن کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے لیے وہ چیزیں جو کبھی ایک اکائی تھیں اب وہ غیر مانوس ہو جاتی ہیں. تو ان کو اپنی اوریجنل سٹیٹ پہ واپس لانے کے لیے جس کام کی ضرورت ہے وہ شاہ صاحب نے کیا. تو یہ ایک تو ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کی جو انر لائف ہے اور جو اس کا ایکسٹرنل پہلو ہے، اس کے درمیان تطبیق شاہ صاحب کے یہاں نظر آتی ہے بہت واضح طور پہ. یعنی غزالی جو ہیں ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ انسان کی گویا اس کے نفسی جو کیفیات ہیں اور نفس کی جو ڈائنامکس ہیں اس پہ زیادہ ہے غزالی کا. وہ زمانہ بھی اس کے مطابق تھا اور غزالی کے سارے کام کا فوکس اصل میں نفس ہے انسان کا اور اس کی پیوریفیکیشن ہے. شاہ صاحب نے جو ہے وہ زیادہ زور جو ہے وہ سوسائٹی پہ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا سارا کام نفس سے ہی شروع ہوتا ہے. تو انسان کی انر سٹیٹ جو ہے اس کا تعلق انسان کے خارجی حالات سے ہے، اور یہ جو ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ ہے خارجی حالات کا اور انسان کی سائیکک سٹیٹس کا، یہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت سسٹمیٹکلی، شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت سسٹمیٹک مفکر ہیں، اور ان کے ہاں چیزیں جو ہیں انہوں نے مطلب ایک تھیوریٹیکل فارمولیشن وہ بہت شاندار کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے شاہ صاحب کی ٹریننگ بھی، آپ نے احمد جاوید صاحب کا مضمون بھی پڑھا، ظاہر ہے اس میں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ ان کی ٹریننگ جو ہے انہوں نے ایک تو انڈین ظاہر ہے جو کچھ کلاسیکل اسلامک ہیریٹیج تھی اس کو ایبزارو کیا، اس کے ساتھ انہوں نے عرب دنیا کی جو اسلامک پوری ویلیوز تھیں اور پوری جو ہیریٹیج تھی وہ شاذلیہ سلسلہ بھی وہاں دیکھا انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث کا علم وہاں سے حاصل کیا. تو شاہ صاحب نے ایک طرح سے عرب مسلم ورڈ اور انڈین مسلم ورڈ کو بھی سنتھسائز کیا اپنے ان کے علوم میں، اور اسی لیے شاہ صاحب پوری دنیا میں جو ہے یعنی پورے مسلم ورلڈ میں ایکسیپٹیبل ہیں. اور ان کا بالکل تعلق جو ہے ویسے جملہ مدرجہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یعنی محمد بن عبد الوہاب کی تحریک سے ان کا یعنی کوئی تعلق بالکل نہیں. یہ بہت براڈ اور بہت پروفاؤنڈ اور بہت بڑا کام ہے شاہ صاحب کا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ شاہ صاحب کو ابھی پوری طرح شاید سمجھا نہیں گیا، اور شاہ صاحب پہ شاید اداروں کی ضرورت ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں بنے، اور ان کے تراجم صحیح ہوں، اور ان پہ ان کے جو علوم ہیں ولی اللہی علوم جنہیں کہا جا سکتا ہے، ولی اللہی علوم پہ شاید پورے ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت ہے یونیورسٹیوں کے اندر، جو اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ہو یا پورا انسٹیٹیوٹ بنے کاش. تو بہرحال تو ایک تو انر لائف اور آؤٹر لائف میں تطبیق یا ایک سنتھسس پیدا کیا شاہ صاحب نے. مثال کے ابھی جیسے اخلاق پہ بات ہو رہی تھی، شاہ صاحب کا بڑا بنیادی کام ہے اخلاق پہ. اخلاق اربع ان کے مشہور ہیں 4 اخلاق. انہوں نے نبوت کے مقاصد کو بتایا کہ نبوت کے جو مقاصد ہیں اس میں جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ 4 اخلاق پیدا کرنا مقصود ہے. پھر شاہ صاحب کا مثلاً ایک جملہ ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ معلومات سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ ماحول سے پیدا ہوتے ہیں. اب ماحول ایک ایکسٹرنل چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی انر اور آؤٹر کے اندر جو تطبیق کی بات ہے.
تو شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ایمفیسس یہ تھا کہ اکنامک ڈسپیرٹی جب آتی ہے، یعنی سوشل تھاٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ جب بھی انہوں نے کیسر و کسرا کی جو تہذیبیں تھیں ان کو انالائز کیا، اور گبن سے بہت عرصہ پہلے انہوں نے یعنی رومن امپائر کی ڈکلائن کی ایک طرح سے کازز بتائیں، اور اس میں ایک بڑی کاز جو انہوں نے بتائی وہ بادشاہوں کی جو عیاشی تھی اور ان کا جو جس طرح وہ غرق ہو چکے تھے لگژریز میں، اور عوام الناس جو تھی وہ بالکل پس رہے تھے. تو یہ جو ایک ڈسپیرٹی تھی جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اکنامکس کی انہوں نے ٹرم اپنی رفاہیت بالغہ ایک ہے، ایک رفاہیت متوسطہ اور ایک رفاہیت ادنا. تو انہوں نے کہا کہ جو زیادہ جب جو ہے وہ ریسورسز ہو جائیں اور عیاشی شروع ہو جائے، اور تو اس کے نتیجے میں بھی اخلاق بگڑتے ہیں، اور اگر جو ہے پاورٹی کی صورت ہو تو اس کے نتیجے میں بھی اخلاق بگڑتے ہیں. تو ایک توازن جو ہے معاشرے کے اندر قائم رکھنا، اس کی ضرورت پہ انہوں نے زور دیا. اور ان کا مشہور جملہ ہے کہ تباہ حال معیشت مجھے کچھ بھول رہا ہے اور کس طرح سے ہے بھارت کے اخلاق جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا مثال کے طور پہ کہ مزدور جو ہے اس کے اجرت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کا جو کانٹریکٹ ہے آجر اور اجیر کا، اس پہ انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ وہ آزادی پہ مبنی ہونا چاہیے، اس میں جبر کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. اور شاہ صاحب نے فنڈامنٹل رائٹس پہ بھی بات کی کہ انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ایک شہری کے، تو اگرچہ سٹیزن شپ کا وہ کانسیپٹ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں، بلکہ ایک انسان کے انہوں نے کہا کہ جو حقوق ہیں ایک اجتماعیت میں رہنے کے لیے، وہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بنیادی اکنامک تو ہے ہی، روٹی کپڑا مکان، آج کے دور میں صحت ہے، تعلیم ہے، یہ سب انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک حق ایسا بتایا جو شاید آج کی ویسٹرن دنیا اسے ابھی ریکگنائز نہیں کر پائی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ٹائم ہونا چاہیے. ہر انسان کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ غور کر سکے کائنات کے اوپر اور اپنے وجود پہ غور کر سکے. تو یہ شاہ صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فراغت کو ایک حق قرار دیا. تو اور اسی لیے کہ انسان کے جو اخلاق کے فاضلہ ہیں اور اس کی وہ توجہ دے سکے، اور کیونکہ تصوف کے مراحل طے کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے، کسی شیخ کے پاس بیٹھنے کے لیے اور صحبت کے لیے بھی وقت چاہیے. تو وہ اگر آپ کو مصروف، اگر آپ کو روٹی کپڑا مکان سب مل رہے ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشن سب کچھ دے دیتی ہیں آپ کو، لیکن صرف وقت نہیں دیتی ہیں آپ کو کہ آپ ایون آپ کنزیومر بھی نہیں بن، وہ اپنا خیر کنزیومر بنانے کے لیے تو انہوں نے وقت کی کمی کو آن لائن شاپنگ کے ذریعے سے ختم کر دیا. انہوں نے کہا اس کے لیے آپ بس بٹن دبائیں اور چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو بہرحال شاہ صاحب کی جو سوشیولوجی ہے وہ اسے مسلم جو ان کا جو ورلڈ ویو ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہم یہ غلطی نہ کریں کہ ویسٹرن ورلڈ ویو سے شاہ صاحب کو اور ابن خلدون کو سمجھنے کی غلطی کر لیں، جو غلطی ہو رہی ہے اس وقت. اورینٹلسٹ تو کہی رہے ہیں، ہمارے اپنے جو اورینٹلسٹ ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں، یہیں کے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں. تو یہ ایک بات ہوئی. پھر یہ ہے کہ سنتھیسس کے حوالے سے چونکہ بات میرا دل ہے کہ کروں، تو اس میں مثال کے طور پہ انہوں نے جیسے بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ شریعت اور طریقت کی جو ڈائیکاٹومی ہے اس کو انہوں نے ختم کیا. شاہ صاحب پہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ہی تنقید کر دی احمد جاوید صاحب نے جب میں نے وہ دیکھا. میرے خیال ہے اسے جو احمد جاوید صاحب کی ذاتی رائے ہے، اور میں تو خیر اس قابل نہیں ہوں کہ یہ کہوں کہ مجھے اختلاف ہے ان سے، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا اور وہ شاید ایک اینگل ہے. اور احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے آدمی ہیں، ان کے تصوف پہ تھوڑا ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے. اچھا یہ جو بات ہے نا، جو صوفی جو ہے وہ جب کوئی بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خیر میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے جاوید صاحب کی بات اپنی جگہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، کیفیت میں بھی ہوتا ہے. اور بہت سارے صوفیاء کے ایسے دعوی ہمیں ملیں گے کہ جس میں بعد میں ہمیں، کیونکہ وہ الگ دنیا ہے اصل میں یہ وہی شاید غلطی ہو جو ہم باہر بیٹھ کے کسی ڈسکورس کے اندر کی جو میکینکس ہوتی ہے اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے. شاہ صاحب نے بعض اوقات حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ہی کی روایت کے آدمی ہیں شاہ صاحب. خود حضرت مجدد کے ہاں تصور قیومیت جو ہے وہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ اسے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. تو وہ خیر اپنی جگہ وہ کریٹیسزم رہنا چاہیے، میں وہ اپنی جگہ اس کی بات ہے، وہ ایک انر جو کریٹیسزم ہوتا ہے حصہ ہے روایت کا، کوئی ایسی بات نہیں اس میں. لیکن بہرحال شاہ صاحب نے میرے خیال ہے کہ تصوف کو تھیورائز بھی کیا اور ساتھ ساتھ
یعنی عملی بھی وہ تصوفی کے آدمی تھے، اور شاہ صاحب کی فیوز الحرمین جو ہے اس میں جس طرح یعنی اپنے کشف کا بھی وہ بات کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک ملتا ہے ہمیں ان کا وہ ٹیسٹ جو ہے تصوف کا، اور عملی طور پہ بھی وہ ہیں اس کے. لیکن ان کی یہ بات صحیح کہ بعض باتیں ہر مفکر کی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو جس میں تفردات ہوں اور ان کو دیکھا جائے کہ پر شاہ صاحب کو بھی زیادہ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی اس تھیوری کو بھی، تصوف والی جو ہے. انہوں نے جو ہے وہ حدیث اور فقہ میں بھی تطبیق کی. ہندوستان میں جو ہے وہ فقہ حنفی پہ بہت کام تھا، لیکن حدیث کے علوم جو ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایک نام ہے بڑا، اور ان کے بعد سے پھر وہ کمزور ہوئے. تو شاہ صاحب نے سیاہ ستہ کو ایمفسائز کیا. درس نظامی جو اوریجنل ہے اس میں سیاہ ستہ شامل نہیں تھے، اس میں صرف مشکات المصابیح تھی اور یہ بالکل. تو پھر جو ہے یہ بعد میں شاہ صاحب کی زیر اثر جو ہے یہ بعد میں مطلب فرنگی محل بھی کے لوگ بھی اور دیوبند میں بھی اور ہر جگہ پہ یعنی سیاہ ستہ ہی نصاب میں شامل ہیں اب تک. تو مدرسہ رحیمیہ میں شاہ صاحب کی تنقید ہے بہت سارے منطقی علوم وغیرہ پہ، تو ان کا بہرحال ایمفیسس جو ہے وہ حدیث پہ ہے. اور ایک ایسی وزڈم مطلب منطق پہ تنقید ان کی وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بعض اوقات آدمی منطق کی بھی گہرائی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور ایک لفظوں کا الجھاؤ ہے جس میں بعض اوقات وہ پڑ جاتا ہے اور منطق بجائے خود مقصد بن جاتی ہے. تو یہ ہے اصل پرابلم. منطق کو ایک اپنے پرسپیکٹیو میں، ایک لارجر پرسپیکٹیو میں اگر رکھ کے دیکھا جائے تو پھر وہ بہت فائدے کی چیز ہے. تو شاہ صاحب جو ہیں وہ اگر سوشالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں خاص، میں نے چونکہ لیکچر اس کا تیار نہیں کیا ہوا تو چیزیں ترتیب سے یا کسی اس میں نہیں ہیں، اس ترتیب سے بالکل نہیں ہے جو ترتیب شاہ صاحب کے کا خاصہ ہے. یہ عجیب پیراڈاکس ہے. تو شاہ صاحب کو بندہ بیان کرے اور بے ترتیبی سے بیان کرے، اس سے زیادہ بے ذوقی کی بات کیا ہوگی. تو شاہ صاحب ترتیب، تنظیم اور سلیقے کے آدمی تھے. صبح بیٹھتے تھے، مجھے موقع ملا ان کی قبر پہ بھی جانے کا، ان کے دہلی میں جو ہے تو وہاں پورا قبرستان جو ہے دہلی میں، آپ میں سے کچھ لوگ اگر جائیں تو ضرور. تو اس میں شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، سب ان کے جو صاحبزادے ہیں 4، اور وہ بھی وہیں پہ ہیں. اور ان کا وہ جو مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، وہ اسی جگہ پہ تھا اصل میں، اسی ان کی رہائش تھی. تو شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے تصور انسان پہ جیسے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں، ایک ملکیت اور ایک بہیمیت. ملکیت بلکہ ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. ملکیت تو قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ. تو بہیمیہ کو وہ کسی نیگیٹو سینس میں یوز نہیں کرتے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ خیر اور شر نہیں ہے، مطلب اینجلک ہونا اور اینیمل ہونا. اب ان کا جو تصور جانور ہے وہ بھی تصور شر نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی بہیمیہ بھی بہت ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے اور قوت ملکیہ بھی ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے. پھر شاہ صاحب نے اس کی بنیاد پہ پوری ایک پرسنالٹی ٹائپس گویا کریٹ کی، جس میں ملکیت اور بہیمیت جو ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ دونوں ٹاپ پہ ہوں اور دونوں میں ہارمنی ہو، اور پھر یہ ہے کہ دونوں ٹاپ پہ ہوں اور دونوں میں کانفلکٹ ہو. تو پھر اس طرح سے انہوں نے مختلف کیٹیگریز بنائی کہ صوفیاء جو ہیں ان میں ملکیت بہت ٹاپ پہ ہوتی ہے لیکن ان کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے اور اس میں ہارمنی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو شاہ صاحب کی جو سوشالوجی ہے وہ ان کے تصور انسان پہ کھڑی ہے. تصور انسان کے حوالے سے ایک اور بات، میرا خیال ہے نیچے سے انہیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی نسبت مجھے کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کوئی، لیکن یہ ہے کہ شاہ صاحب نے تصور، ان کا جو تصور انسان ہے وہ ایستھیٹکس پہ ہے. شاہ صاحب نے جمال پہ بہت زور دیا. شاہ صاحب نے کہا کہ جب بنیادی ضروریات انسان پوری کر لیتا ہے، جس کو وہ اتفاق اول کہتے ہیں، تو پہلی جو سٹیج ہے سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ کی پہلی سٹیج، یہ شاہ صاحب کا ایسا کارنامہ ہے کہ خود الگ سے پڑھنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو ارتفاقات کا ان کا نظریہ ہے. شاہ صاحب کے علوم میں دو اصطلاحات مولانا سندھی نے جو بیان کی، ایک ارتفاقات اور ایک اقترابات. یہ 2 اصول چلتے ہیں ان کے ہاں. ارتفاقات جو ہیں وہ گیا انسان اور انسان کے تعلق کی علامت ہے، اور اقتراب جو ہے، اقترابات، وہ انسان اور گویا اس کے الہ کے درمیان جو ڈائنامکس ہیں اس کی وہ ہیں. تو اور یہ دونوں بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم سمجھنے کے لیے گویا اس طرح سے الگ الگ کر رہے ہیں.
تو جب انسان اپنی جیسے بھوک جب وہ مٹاتا ہے تو اب اس کی اور کھانے کی کے سامان باہم پہنچا لیے اس نے اپنی اکنامکس جو ہے کسی بھی لیول پہ کلٹیویشن کر لی. اب وہ پھر اس کی جو حصے جمال ہے وہ اس سے یہ گویا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اب کھانا سلیقے سے کھائے. اور کھانے میں مثال طور پہ قہوہ جو ہے ہو سکتا ہے پروٹین یا کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے ہم نے یہ انسان کی جمالیاتی ضرورت ہے اور انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے. تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جو موومنٹ ہے ہسٹری کی اور سویلائزیشن کی جو حرکت ہے اس کے پیچھے گویا حصے جمال کار فرما ہے. اور انسانی فطرت میں اس میں اور بھی چیزیں ہیں, اس میں ایجاد و تقلید کا مادہ ہے. تو شاہ صاحب نے ایجاد پہ بھی زور دیا اور تقلید پہ بھی زور دیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی گویا طبع میں جینیس ہوتے ہیں یا لیڈرز ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں فالو کیا جائے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ لیڈرز بنے, لیکن کچھ لوگوں کو اور زیادہ لوگوں کو فالوورز ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب نے تقلید پہ بھی زور دیا کہ ایجاد و تقلید کا مادہ ضرور, ہر بندہ ہی اگر جو ہے وہ لیڈر بننا چاہے گا تو اس سے بھی مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس لیے وہ یہ جو ایکٹیو پرنسپل ہے, اگر اس طرح کے میں لفظ استعمال کر لوں, اور پیسیو جو پرنسپل ہے ان لوگوں میں, تو وہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور دونوں کی اپنی اپنی کار فرمائی جو ہے افراد میں جب ہوگی تو اسی سے معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت بنے گا. اور اسی طرح جو ہے مثال کے طور پہ ہم ایجاد و تقلید کے مادے پہ بات, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اور دوسرا انہوں نے بات کی اس پہ یعنی حب جمال کا استعمال کیا. یہی چیزیں آگے چل کے پھر فیملی لائف کی طرف جاتی ہیں اور انسان یعنی اپنی انفرادی زندگی سے نکلے, جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں تدبیر منزل. تو تدبیر منزل کس طرح ہمارے ہاں یعنی پرانے لوگوں نے بھی استعمال کی ہے, شاہ صاحب نے بھی استعمال کی ہے. تو اچھا ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ شاہ صاحب پہ جو اثرات پڑے, جو انفلوئنسز ہیں جن لوگوں کے بہت زیادہ, اس میں سے 3 نام بہت نمایاں ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے ان 3 لوگوں کے کوئی اکٹھے یہ نہیں رکھنا. بعض لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں اگر ہم گہرائی میں جائیں گے. ایک تو ان پہ بہت زیادہ اثر جو ہے وہ ابن عربی رحمۃ اللہ کا ہے, اور دوسرا ان پہ اثر جو ہے شاہ صاحب کا اپنا جھکاؤ وحدت الوجود کی طرف ہے. اگرچہ وہ نقشبندی مجددی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا جو رجحان ہے وہ وحدت الوجود کی طرف ہے. اور انہوں نے کوشش کی, جیسے کہا کہ وہ خط بھی ہے ان کا, تو کہ وہ تطبیق کی کوشش کی, قریب لانے کی کوشش کی وحدت الوجود وحدت الشہود کو. تو دوسرا جو ان پہ اثر ہے وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو اب یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ ابن عربی اور ابن تیمیہ میں ہارمنی پیدا کرنا, تو یہ شاہ صاحب کا. تیسرا جو بڑا اثر ہے وہ ان پہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا. یہ خود انہوں نے, یہ ان کے اپنے یعنی مجھ سے میں نے اخذ کیا, خود انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ان تینوں سے بہت محبت ہے انہیں. اور ہمارے ہاں ہندوستان میں ابن تیمیہ پہ زیادہ کام نہیں ہوا. ہماری ہندوستان کی جو مسلم روایت ہے اس میں زیادہ وہ کام نہیں ہے, بلکہ انہیں مسلک کے حوالے سے ہم نے, لیکن خود ابن تیمیہ بہت بڑے آدمی تھے اور ان پہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے کہ انہیں صرف ایک خاص ایک امیج بعض اوقات ہم بنا لیتے ہیں کسی بندے کا, اور اس امیج کو پھر توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو شاہ صاحب جو ہیں تدبیر منزل کی بات کرتے ہیں اتفاق دوم میں, یہ میرے خیال میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے ان چیزوں کو. اور پھر جو ہے اسی طرح آگے چل کے جب لوگوں میں کانفلکٹس پیدا ہوتی ہیں تو ایک عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سٹی اسٹیٹ جو ہے الٹیمیٹلی قائم ہوتی ہے. اور پھر بالآخر جو ہے چوتھی اسٹیج جو ہے اتفاق چہارم, جس میں ایک انٹرنیشنل معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اب اس میں آج کے دور میں کئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا شاہ صاحب نے گلوبلائزیشن کو پریڈکٹ کیا یا اس طرح. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے, وہ بالکل ایک مختلف صورتحال ہے. اور بھلے اتنی بات ہے کہ شاہ صاحب نے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے فرینچ ریولوشن کو بھی پریڈکٹ کیا ہوا ہے, مارک کو پریڈکٹ کیا ہوا ہے. بھلے اس طرح کی بات, شاہ صاحب نے اکنامک ڈسپیرٹی پہ بہت زور دیا کہ یہ روٹ پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہندوستان کے زوال کی انہوں نے بات کی کہ اس کے پیچھے بھی یہی باتیں ہیں. شاہ صاحب کے کچھ کام ایسے ہیں جو امیجیٹ جو پرابلمس تھے ان کو ایڈریس کرتے ہیں, تو اور کچھ کام جو ہیں ان کے وہ لانگ ٹرم اور فائنل چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں. ان میں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. شاہ صاحب نے ریولوشن کی بات بھی کی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اس نظریے فکو کلی نظام, ان کا مشہور جملہ ہے کہ نظام کو توڑ دو, کلی نظام, ہر نظام کو توڑ دو, یہ شاہ صاحب نے بات کی. تو یعنی وہ ایک طرف سوشل ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ ریولوشنری بھی ہیں.
تو ارتفاقات کا جو نظریہ ہے وہ ان کا اوور آل تہذیب، نظریہ تہذیب کہنا چاہیے اسے، لیکن اپنے امیجیٹ جو مسئلے تھے وہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بادشاہت چل نہیں سکتی اب زیادہ عرصہ، تو لیکن وہ مغل بادشاہوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، ان کے نام خط بھی لکھتے ہیں، وہ سب کچھ، یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کرائسس جو ہے، جو اس وقت کا کرائسس تھا، شاہ صاحب از اے تھنکر آف کرائسس، ڈاکٹر فضل الرحمان کا یہ غالباً مضمون ہے اس پہ، تھنکر آف کرائسس، یہ اس قسم کا نام ہے کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ کرائسس کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ مغل بالکل، تو ان کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے بعض اوقات وہ کوئی ارینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بالکل، اگر یہ مرکز ختم ہو جائے گا مسلمانوں، اس سے بھی ایک مسلم انڈیا جو ہے وہ بالکل زوال کا شکار ہوگا۔ اس وقت جو ہے وہ تین بڑے بہرحال جو طاقتیں تھیں وہ دہلی پہ ہر روز حملے ہو رہے تھے، اور یعنی سکھ بھی اس میں شامل ہیں، مراٹھے بھی، جاٹ بھی، تو وہ ایک طرح سے مسلم جو انڈو مسلم کہنا چاہیے اسے کلچر جو تھا وہ خطرے میں تھا۔ تو ہندی مسلم تہذیب کی بقا کے لیے ایک مرکز، چاہے وہ گیا گزرا ہو اور چاہے وہ زیادہ عرصہ نہ بھی چل سکے، تو شاہ صاحب اسے اس حد تک قائم رکھنے کی بات ضرور کرتے ہیں کہ وہ ایک عرصے تک، ایک عرصہ، ایک ٹرانزیشنل پیریڈ نکال لے۔ پھر اس کے بعد وہ شاہ صاحب نے ایک اور بات جو اس بات سے بالکل متعلق ہے، وہ یہ کہا کہ آج کے دور میں جو خلیفہ ہوگا یا امام ہوگا وہ ایک فرد واحد نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب کے ہاں گویا جمہوریت کی کوئی بات ملتی ہے، بہرحال شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوگا، ایک ادارہ جو ہے وہ اب خلیفہ ہوگا، اب دور ایسا ہے اور اتنا کمپلیکس ہے۔ تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو باتیں ملتی ہیں تو اس میں ہمیں یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ شاہ صاحب کا اپنا کانٹیکسٹ کیا ہے بات کرنے کا، تو گویا انہیں ایک پولیٹیکل تھاٹ بھی ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ شاہ صاحب کی جو دو کتابیں ہیں، حجت اللہ البالغہ اور البدور البازغہ، تو البدور البازغہ یعنی بدر کی جمع بدور ہے، بازغہ یعنی ہورائزن، فل مونز آن دی ہورائزن، تو یہ شاہ صاحب کے نام بھی کتابوں کے بڑے کریٹیو ہیں، اور وہ ایک کریٹیو آدمی تھے۔ آج کی بس نشست میں میں جس قابل ہوں اتنا ہی ایک تعارفی بات ہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں سب کو، مجھے بھی پڑھنا چاہیے شاہ صاحب کو، اور عربی لازمی سیکھنی چاہیے، فارسی کی ہم براہ راست پڑھ سکیں، ہم انگریزی میں نہ پڑھیں شاہ صاحب کو، رومی کو ہم انگلش ترجمے سے نہ پڑھیں، تو ہم عربی اتنی سیکھیں کہ اپنی روایت کو گویا دریافت کر سکیں اور اس پہ کام آگے بڑھا سکیں، اپنے دل کو روشن کر اصل تو۔ اور پھر شاہ صاحب کی افکار کو جو ہے وہ صرف ایک انٹلیکچوئل کے افکار جنہیں جو ہے جن کا تعلق صرف ایک ذہنی اس سے ہو، وہاں تک بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ شاہ صاحب جس طرح خود ہیں ہولسٹیکلی، اسی طرح انہیں لینا چاہیے۔ وہ ایک روایتی اسکالر ہیں، عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد درجے کے فقیہ ہیں۔ انہوں نے حنفی فقہ اور شافعی فقہ میں بھی تطبیق پیدا کی، فقہ اور حدیث میں انہوں نے ان کا اصول یہ تھا کہ حنفی فقہ اور شافعی فقہ کو وہ دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ صحیح احادیث میں جو ہے وہ اس وقت کس فقہ کی تائید کرتی ہے، پھر اس فقہ کو وہ اختیار کرتے تھے۔ اپنے لیے انہوں نے اس کو کیا گویا منتخب کیا، اس اصول کو۔ عام آدمی کے لیے وہ تقلید کے قائل تھے، لیکن جو کوئی اسکالر ہو اس کے لیے وہ اجتہاد کے قائل تھے۔ تو اجتہاد اور تقلید کی بھی جو ڈائیکاٹومی ہے اس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا۔ تو شاہ صاحب پہ بڑا کام جو ہوا آج کے زمانے میں، یعنی ہمارے ہاں مولانا بیگ اللہ سندھی کا نام فوراً ذہن میں آتا ہے، انہوں نے لیکن شاہ صاحب کو ایک خاص رنگ میں لیا ہے ہمیں، یہ یعنی پروفیسر سرور صاحب نے کام کیا مولانا بیگ اللہ سندھی پہ، وہ ان کے شاگرد تھے، جامعہ ملیہ کے استاد تھے اور جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ شاہ صاحب حضرت سندھی کے ساتھ رہے۔ مولانا بیگ اللہ سندھی خود ان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا، تو انہوں نے شاہ صاحب کی ایک تعبیر کی، اس میں ان کا ایمفیسس جو ہے مولانا سندھی کا شاہ ولی اللہ کے افکار پہ، وہ یعنی ان کی اکنامک اور پولیٹیکل تھاٹ پہ زیادہ ہے۔ تو اس تنبیہ کے ساتھ، اس بات کے ساتھ انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، وہ شاید شاہ صاحب کو پوری ہولسٹک اس میں شاید نہ لیں، لیکن بہرحال وہ ایک ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے مولانا سندھی کو، وہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے شاہ صاحب کو ہائی لائٹ بہت کیا، یعنی 20ویں صدی میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو ہے وہ مولانا سندھی نے کی۔ شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک ان کی کتاب ہے، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ جو الفرقان کا ولی اللہ نمبر چھپا، جو وہ بڑا شاہ ولی اللہ کو سمجھنے کے لیے الفرقان کا، یعنی دہلی کہاں لکھنؤ سے غالباً نکلتا تھا، تو اس کا ولی اللہ نمبر میں پی ڈی ایف میں مل جائے گا، وہ بڑا ایک خاصے کا نمبر ہے، وہ مل جانا چاہیے، پی ڈی ایف اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے مضامین، اس میں مولانا مودودی کا ایک مضمون ہے شاہ صاحب پہ، مولانا مناظر احسن گیلانی کا مضمون ہے، اور مولانا سندھی کا مضمون ہے، اور خود ان کا جو اس کے ایڈیٹر تھے بڑے مشہور، نام سے نکل گیا، تو جو دہلی کا یہ
الفرقان جی آزاد نہیں، آزاد نہیں، اس کے تھے جن کو حدیث پہ بھی ان کا کام ہے، اور اس کے جو ایڈیٹر تھے ان کے بیٹے بھی مولانا عتیق الرحمان سنبھلی، اور بہرحال تو مشہور ہیں وہ کافی اسکالر. تو الفرقان کا ولی اللہ نمبر وہ بہت خاص ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر عبدالواحد حال پوتا جو ہیں، ان کا فلاسفی آف شاہ ولی اللہ آکسفورڈ سے تھیسس انہوں نے کیا تھا، وہ میٹا فزکس پہ ہے. شاہ صاحب کی میٹا فزکس بھی پڑھی. ہمارے ہاں بھی ایک اردو میں بھی ایک تھیسس ہوا جو چھپا، جو ایک بڑے مجھے نام اصل میں ایک بڑے اسکالر تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. ٹی وی پہ بھی وہ آیا کرتے تھے، اور اس پہ بھی تفسیر، وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ آئے تھے. ہاں، مرتضیٰ ملک صاحب کا تھیسس ہے وہ اصل میں، شاہ ولی اللہ کا فلسفہ. اور اسی طرح جو ہے شاہ صاحب پہ جو ہے مولانا سندھی کا جیسے نام ہوا، ان کے شاگرد، ان کے جو پریکٹیکل، اور بہت لوگ شاگرد سندھ میں ان کے شاہ ولی اللہ اکیڈمی تھی حیدرآباد میں، مولانا قاسمی صاحب تھے تو حیدرآباد میں. ٹرانسلیشنز بھی ان کی کافی ہیں. بالکل ٹرانسلیشنز ان کی ہیں. اور سندھ میں خاصے لوگ ہیں جو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے انہوں نے کام کیا. اور ویسے مارسیا ہرمینسن کا بھی ذکر ہوا، ان کا بہت زبردست. مارسیا ہرمینسن کو کوئی 10 کے قریب زبانیں آتی ہیں، انہیں اردو بھی آتی ہے، عربی بھی، فارسی بھی، میں تو حیران ہوں، فرینچ بھی، جرمن بھی. تو آج کی اس نشست میں چلے ہم یہی کچھ موٹیویٹ ہوں کہ ہم ایک اور زبان سیکھنا، میرے خیال میں یہ کرونا کے موسم میں بڑا اچھا ہے یہ زبان سیکھنا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تو آپ اور تو کچھ ہم کر بھی رہے، تو کم از کم زبان جو ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ چلیں، ریسورسز موجود ہیں ہمارا، اس کا ایک فائدہ انٹرنیٹ کا ہم اٹھا سکتے ہیں. ہستونیس موجود ہے. عربی اچھا، باقاعدہ آج کل بھی ہو رہی ہے. اچھا، یہ تو زیادہ ہو رہی ہے. اچھا آن لائن ہو رہی ہے. واہ. تو چلے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اردو میں تو تراجم ہے، وہ تو سردست، وہ تو بالکل اچھے ہیں. الطاف القدس بالکل بڑی مشکل کتاب ہے، بالکل مشکل ہے. انفاس العارفین کا پرانا ترجمہ ہوا ہے. اور یہ جو ہے تراجم ان کے خیر کثیر کا بھی ہوا ہے. ستاعت کا تو متین ہاشمی صاحب نے، اور حماد کا بھی. اور قول جمیل جو ہے، قول جمیل نسبتاً آسان ہے. شاہ صاحب کی تصوف پہ جو کتابیں ہیں ان میں آسان کتابوں میں جو ہے فیض الرحمان بھی سب سے آسان تو نہیں، آپ کو آسان لگتی ہے. تو بہرحال شاہ صاحب کو کی میگنم آپس جو ہیں وہ حجت اللہ البالغہ ہی ہے، حجت اللہ البالغہ، اور اس کے بعد البدور البازغہ. تو ایک وہ انگریزی میں مضمون ہے ان کی لطائف کی، وہ بڑا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے ابھی، کہ ان کا اس پہ بھی بڑا یونیک کام تھا. اس کو جو انہوں نے سارا ترتیب دیا وہ ان کا نئی خاصا تھا. بالکل. تو جو روحانیت میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ بڑا خوبصورت. بالکل نام بھول رہا ہے صاحب کا. اور غالب ہوتا صاحب کا ہی ہے لطائف پہ، یہ ہم کے باہر کے اسکالر کا. اچھا، اس میں بھی ہے، اس میں ذکر ہے میٹا فزکس میں، جو کہ وہ ہے ذکر کیا ہوا ہے. بدر البازغہ کے بھی کچھ ترجمے وہ انگلش میں تو اچھا ہیں. ہاں، جلبانی صاحب کا ذکر ہے، کچھ ایسا نام ہے ان کا. بالجن کا، ہاں بالجن کا تو بہت اچھا، بالجن کا کام ہے. ہاں، وہ الگ سے ان کی مستقل کتابیں ہیں. بالجن صاحب کی رمضان شاہ ولی اللہ، ہاں بے سرور صاحب کی وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو یہ اسکالر ناظر حسن گیلانی صاحب کی کتاب بھی ہے. بالکل علیحدہ سے. بالکل. تھوڑا سا کے علاوہ بھی کتاب وہ اصل میں اسی وہ مقالہ ہی چھپا ہے انڈیپینڈنٹ چھپ گیا ہے. اسٹوڈنٹ سے تھوڑا ریاکشن لیتے ہیں کہ ان کو کیسے لگی یہ. جی بھرپور. اب بلکہ اسٹوڈنٹ سے بات کریں، میں قہوہ پیتا ہوں. جی کوئی آپ رسپانس آپ کو کیا آئی ایم شیور اچھا لگا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. کوئی کہنا چاہیے رسپانس سنیں تو اچھا لگے. کوشچن ہو آپ کا یا کوئی سر بہت اچھا لگ رہا ہے اور مزید سننا چاہ رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گی. اور ان کے انسان کے بارے میں اگر تھوڑا سا اور فلسفی بتا دیں کہ جس طرح وہ معاشرے سے میں کیا انسان کا رول ہے اور معاشرے کا انسان پہ، اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی اور ڈیٹیل مل جائے تو. کال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی؟ وقار صاحب آپ کا مائک آن ہوا تھا اسلام آباد سے. وقار صاحب. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی، بہت اچھا تعارف تھا.
شاہ ولی اللہ سے میرا تعارف آج سے 30 سال پہلے ہوا تھا، اور وہ نوشہرہ میں ایک مسجد میں ایک کوئی مجلس ہو رہی تھی، اور میں وہاں کسی مقصد سے گیا ہوا تھا، تو میں نے خیر ان سے کچھ حضرات سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی ایک حلقہ تھا جو شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ کوئی شاید ایک کہہ لیجیے ایک تنظیم سی تھی، اور عموماً بہر باتوں میں معلوم ہوا کہ ان کا بینٹ بنیادی طور پہ سوشلسٹ اینگل سے تھا، شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا اسٹڈی کرنے کا، اور شاید عبید اللہ سندھی صاحب سے زیادہ متاثر تھے۔ میرے جو ایک دو آبزرویشنز ہیں، مجھے اسی کورس کے حوالے سے جب یہ ڈاکٹر صاحب نے چیزیں بھیجی تو پھر میں نے کچھ اپنی پرانی کتابیں نکالی، ان میں سے ایک میرے پاس تھی یہ ڈاکٹر حسین محمد قریشی صاحب کی، شاہ ولی اللہ صاحب کا معاشی نظریہ وغیرہ۔ تو میری سر دو تین آپ سے کہہ لیجیے سوالات کہہ لیجیے بڑے ادب سے عرض کروں گا۔ شاہ صاحب اپنے حوالے سے تو یقیناً بہت ایک فکری حوالے سے بہت اونچی شخصیت ہیں، مگر اگر تنظیمی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ عملی قائد شاید نہ بن سکے، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادگان جو تھے وہ یقیناً انہوں نے حدیث میں اور قرآن کے اوپر کام کیا، اور بعد میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے اوبیسلی جہاد میں بھی حصہ لیا، لیکن کوئی ایک تنظیم سازی نہیں ہو سکی جو اس کو کم از کم اس فکری نظر ہی کو، عملی طور پہ نہیں، کیونکہ عملی طور پہ وہ ایک دوسرا مختلف ماحول تھا، شاید وہ حکومتی حوالے سے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن فکری حوالے سے بھی وہ تنظیم شاید آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب اچانک، مطلب کیا ایک اچانک ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو اس سماجی حوالے سے ایک نئے تصور لے کر آتا ہے اس وقت، یا اس سے پہلے بھی ہند میں اور عرب میں، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اور عرب میں ان کا بہت وقت گزرا، کیا اس وقت کچھ حوالے سے گفتگو رہی علوم میں سماجی حوالوں سے؟ یہ میرے سر اگر کائنڈلی ان دو سوالوں کا آپ کچھ ارشاد فرمائیں اس پر۔ اچھا ایسا ہے جی وقار صاحب، بڑی اچھی آپ کی آبزرویشنز ہیں ماشاء اللہ۔ اور پہلی جو بات ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ کوئی تنظیم سازی نہیں ہوئی، شاہ صاحب نے نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تنظیم سازی والی بات ہے نا، تنظیم جب آپ بناتے ہیں، اور یہ تنظیم بھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں آپ گئے جس حلقے میں، تنظیموں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ بنتی ہیں کسی ایک نقطے پہ، اور پھر آہستہ آہستہ وہ نقطہ جو ہے وہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تنظیم ہی خود مقصد بن جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ بنتی ہے وہ مقصد غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بننے والی بہت ساری تنظیمات جو خواہ شاہ صاحب کے افکار پہ ہی ہوں یا دوسرے بھی تنظیمات بنتی ہیں کسی بھی بندے کے افکار پہ۔ اچھا تنظیم سازی میں ظاہر ہے کہ ایک لوگوں کو انوائٹ کرنا، پھر وہ سٹرکچر، میٹنگز ہونا، جلسہ ہونا، کچھ بھی جو بھی ترتیب بنے گی انٹریکشن کی، اس میں پھر ظاہر ہے کہ کانفلکٹس بھی آئیں گے، اور وہ شاہ صاحب کا غالباً یہ رول نہیں تھا اس وقت ہسٹری کے اس مومنٹ پہ، اور غالباً شاہ صاحب کا رول جو ہے وہ ایک مفکر کا ہی ہے، اور وہ انٹریکشن میں ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ بات دوسری آپ کی بڑی اہم بات ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ یک لخت کوئی جینیس اس طرح نہیں پیدا ہو جاتا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، شاہ صاحب کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے، ان کے والد ہیں، ان کے چچا ہیں شیخ عبدالرضا، شیخ عبدالرحیم ہیں، اور جیسے اس دور کا ہندوستان ہے، اس دور میں مطلب شاہ صاحب کے جو کانٹمپریریز ہیں وہ کوئی کم لوگ نہیں ہیں، یعنی مثال کے طور پہ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کے شاہ غلام علی دہلوی، پھر شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی، اور ایک اور جو بزرگ ہیں دہلی مسلم، اس وقت جو دہلی ہے 18 سینچری کی، یہ سب ہی بڑے لوگ ہیں اصل میں۔ اور شاہ صاحب کو کی جو انفرادیت بنتی ہے ان لوگوں میں وہ یہ کہ شاہ صاحب نے تھیورائز کیا اور سسٹمیٹیکلی اس روایت کو گویا لکھ دیا تاکہ اب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مرزا مظہر جانا کہ افکار اس طرح ہمارے سامنے نہیں آتے، ان کے خطوط موجود ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب گویا ایک طرح سے
برج بن جاتے ہیں. یعنی کلاسیکل علوم میں اب جو بھی بندہ جائے گا، جیسے حدیث میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ شاہ عبدالعزیز ایک گیٹ وے ہیں ہندوستان میں، ان کے جو بیٹے ہیں. تو اگر یعنی کوئی بھی ہندوستان میں، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس وقت کوئی بھی محدث ایسا نہیں ہے جو روایت کرے کہ میں نے، اور اس میں شاہ عبدالعزیز اس کے سلسلہ روایت میں نہ آئیں، یعنی یہ ممکن نہیں ہے. تو شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک، تو اسی طرح وہ کلاسیکل جتنے بھی علوم ہیں ان میں گیٹ وے وہ بن گئے. تو ان کا اصل کردار تو یہی ہے. اب آج اگر ہم اس روایت کو بازیافت کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی سیریس کام کرنا چاہ رہے ہیں، آج کوئی تنظیم کو بندہ بنانا چاہ رہا ہے، تو وہ اب یہ کام کر سکتا ہے میرے خیال میں. لیکن بہرحال تنظیموں کے میں نے کہا جیسے ذکر کیا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقے قائم ہوں، کچھ بس میں تعصب کی وجہ سے نہ کہہ رہا ہوں، اسکول قائم ہوں. میرا اپنا چونکہ اسکول ہے، اس اسکول سے بھی مراد ہے کہ کچھ لوگ ملیں، کچھ بات چیت ہو. جیسے یہ بھی ایک حلقہ ہے ایک، اور اس طریقے سے روشنی پھیلے اور لوگوں میں کوئی تبدیلی ہے. ضروری نہیں کہ کوئی جماعت ہی بنے. جماعتیں جب منظم ہوتی ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو جماعت سازی بھی کرنی چاہیے. یہ بھی بات اپنی جگہ شاید ٹھیک ہو، ایک سوشیولوجی کے اینگل سے میں بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ شاید یہ کام کریں اور ان کا بھی رابطہ پھر ایسے لوگوں سے رہے کہ جو لوگ امیجینیشن کے لوگ ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ ہی واز اے مین آف امیجینیشن، اور ان کے پاس پین کی قوت تھی بہت بڑی، قلم. اسی لیے بلکہ ان کا مکاشفہ بھی ہے نا کہ مجھے قلم دیا گیا، اور انہیں فیوز الحرمین میں یہ غالباً کہ مجھے حضرت حسن اور حضرت حسین ٹوٹا ہوا تھا تو حضرت حسین نے اس کو مند کر کے حضور کی طرف سے وہ قلم دیا گیا. تو وہ بنیادی طور پہ صاحب قلم تھے. اور معلم کو نہیں، یہ مطلب تنظیم سے بڑا تو معلم ہے. اور اگر وہ مدرسہ رحیمیہ کا پھر کیا بنا، چلا پھر آگے مدرسہ رحیمیہ بالکل شاہ صاحب نے دروس دیے اس میں. مطلب ہے کہ وہی ایک انسٹیٹیوشن تو تھا. اور اس میں یہ ہے کہ پھر یہ جو متعدد علماء وہاں سے ٹرین بہت وہ کم بعد کے آنے والی جتنی بلکہ دینی گویا اسٹرکچرز بنے اور افکار اور مدارس، وہ ولی اللہی خاندان سے ہی بنے. اور بلکہ علی گڑھ بھی، بلکہ مولانا سندھی کا تو کہنا یہ ہے کہ سر سید احمد خان اور مولانا قاسم ناموتوی، یہ دونوں جو ہیں اصل میں ولی اللہی فکر کے شاخیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی گڑھ بھی ایک طرح سے شاہ صاحب، کیونکہ سر سید جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر تھے ان سے، شاہ ولی اللہ سے. اپنی تفسیر میں بھی جس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے سر سید کی تفسیری منہج سے، لیکن وہ بڑی اس سے پیش کرتے ہیں شاہ صاحب کو. اور وہ شاہ صاحب ایک ایگریڈ اپون پرنسپل ہے جس پہ تمام دھارے آ کے جتنے بھی ہمارے ہیں وہ مل جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر وہ شاید کسی عملی کام میں پڑھتے. جی پلیز. جی معذرت چاہتا ہوں قطع کلام کی. میرا اصل میں جو میں عرض کر رہا تھا وہ بنیادی طور پہ یہ جو ان کی جو سماج کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کام کے حوالے سے تھا. ان کی جو دینی خدمات ہیں حدیث فقہ کے حوالے سے، وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دھارے تو بہتے رہے ان کے چاروں بیٹوں کے ذریعے. پھر آگے جا کے مدرسہ بنا، بلکہ سرور صاحب کا بھی رخ اسی جانب ہے، قریش صاحب کا بھی، کہ دارالعلوم دیوبند بھی جو بنا یہ اسی کا کہہ لیجیے ایک بہتا ہوا رخ ہے. لیکن جو سماج کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے بڑے مفکرین جو اس وقت تھے، جو دینی حوالے سے بھی بڑے مفکر تھے، وہ بس ان تک ہی رہا، اس کے بعد اس پر کوئی کام ہوا نہیں. میں بنیادی طور پہ میرا سوال اس جانب تھا. یہ صحیح ہے بات کہ مطلب اس پہ جو جس طرح علمی کام ہونا چاہیے تھا شاہ صاحب پہ، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے ان اداروں کی، یونیورسٹیوں میں پورے ڈپارٹمنٹس بنے. اب ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ بات اب کرنی چاہیے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو پایا. کنٹروورشل بات کیا ڈیئر اسٹوڈنٹس، مطلب علامہ اقبال پہ 4 ادارے بنے ہوئے ہیں. فکر اقبال اکیڈمی، علامہ اقبال میڈیکل کالج. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ شاہ صاحب جیسا بندہ، یعنی خود علامہ اقبال جو ہے وہ شاہ صاحب ہی کے ایک تلمیذ کی حیثیت ہے ان کی. اگر شاہ صاحب نہ ہوتے تو شاید وہ ہم نے کچھ لوگوں کو اپنے سیاسی ضروریات کے تحت، یعنی تو علامہ اقبال اور قائد کے علاوہ ہمیں تیسرا بندہ، ہم کسی کو بھی کوئی کہہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری ریاست کے مسئلے ہیں. اور اسی طرح یہی کام پھر آگے چل کے جو جماعتوں والے لوگ ہیں انہوں نے اسلامی نے مولانا مودودی تک اپنے آپ کو محدود کر دیا، اور اسی طرح اپنے اس میں رہ گئے سب لوگ.
تو شاہ صاحب یہ بات ٹھیک ہے وقار صاحب کی کہ شاہ صاحب کے سوشل تھاٹ پہ جو کام آگے ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا. وہ اس کا کریڈٹ ویسے مولانا سندھی کو ہی جاتا ہے. ہاؤ ایور کنٹروورشل ہی مے بی, جتنا بھی وہ اسے سوشلزم کے قریب لائیں شاہ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ سوشلزم ہی کے سے متاثر ہوئے, لیکن مولانا سندھی خود جینیس آدمی ہیں. وہ جب سوشلزم سے متاثر ہوئے اصل میں, تو پھر انہیں شاہ ولی اللہ یاد آئے وہاں جا کے. روس میں وہ رہے 8-9 مہینے, اور روس میں جو ہے چچرن اس وقت کے وزیر دفاع تھے, اور اس سے ان کی ملاقات ہوئی مولانا سندھی کی. تو مولانا سندھی کہتے تھے کہ مجھے روایت میں سے میں چاہتا ہوں کہ یعنی ہو کہ ہماری جو سوشلسٹ فگر, مولانا سندھی کو بھی شاید مجھے لگتا ہے صحیح نہ سمجھا گیا ہو, اور ان کا جو سوشلزم ہے مولانا سندھی کا, وہ بھی اصل میں ولی اللہ سوشلزم ہے. اصولاً وہ مختلف ہے مارکسزم سے, لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جب ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں سوشلزم کا, تو بعض اوقات پھر ہر بندہ اپنی وہی بات, جماعتیں بنتی ہیں, لوگ آتے ہیں, وہ اپنے پرسپیکٹیو سے جہاں سے اپنے فکر کی تائید میں ایک جملہ بھی کہیں سے مل جائے تو ہم فوراً لے لیتے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے. یہ رویہ بڑا خطرناک ہے. چیزوں کو ان کے یعنی پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت تھی. اور شاہ صاحب کے افکار کو خود شاہ صاحب اور خود اسلامی فکر کی روشنی میں ان کی سوشلسٹ تھاٹ کو بھی, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں, ان کی سوشلسٹ تھاٹ کو بھی اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے تھا. وہ ہم نے مارکسزم سے جوڑنا شروع کر دیا. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں, دیکھا مارکس نے جو بات کی تھی وہ شاہ صاحب نے بھی کی ہے. تو مسلمانوں میں یہ جو رویہ ہے کہ دیکھو جی یہ ویسٹ کی دریافتیں اور ویسٹ کی تھیوریز جو ہیں وہ ہم قرآن میں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. شاہ صاحب تو خیر ایک طرف رہے, قرآن میں ہی ہم وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ رویہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے. تو اب اس طرح کے اسکالرس پیدا کرنے کے لیے, اس طرح کا اسکالرشپ پیدا کرنے کے لیے مطلب گہری ضرورت ہے عربی اور فارسی, اور وہی روایت کے ساتھ جوڑ کے اسے ہائی لائٹ کرنا. میں دوبارہ اس پہ بات کروں گا, اس لیے زبان کی بھی اہمیت ہے. تراجم ٹھیک ہے. اس پہ وقار صاحب کے کوشچن کو جیسے میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ جو چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, کہ جس انداز میں ویسٹ میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ میکس ویبر ہے یا سوشل تھاٹ کی ٹریڈیشن, وہاں پہ جیسے لوگ ہیں کارل مارکس تھے, یا تو اس سے آگے سوشل سائنسز انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی, سائیکالوجیز پیدا ہو گئی, سوشیالوجی پیدا ہو گئی, جینیالوجیز کا ٹرینڈ آیا. تو اتنی بڑی شخصیت روایت میں ہمارے پاس 18ویں صدی میں تھی, تو حضرت شاہ ولی اللہ کی سوشل تھاٹ سے ہماری اپنی سوشل سائنسز, ہمارے روایتی علوم سوشل تھاٹ سے وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو پائے؟ وقار صاحب اس کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس کی شاہد صاحب تو اس پہ کمنٹ کریں گے, لیکن اس کی جو میرے ذہن میں جو ایک چیز اس پہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ کنٹینیوٹی ایک رہی روایت کی ہماری, لیکن کالونیل پیریڈ نے آ کے اس کو بریک کر دیا. یقیناً شاہ صاحب سے بھی یوں کہنے کی جو ہمارے روایتی دور کا آخری صدی 18ویں صدی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اس کے بعد ہمارا کالونیل پیریڈ, ایسٹ انڈیا کمپنی کا آنا اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے ساتھ ہی, تو اس سے ایک بہت بڑا بریک آیا ہماری اس روایت کے معاملے میں. اس کے بعد ہمارا سارا یہاں پہ علوم کا پیٹرن ہی یکسر تبدیل ہو گیا. اس تبدیلی کی وجہ سے پھر جنگ آزادی کی وجہ سے جیسے اس ادارے کے ساتھ کیا بیتی وہ بھی ایک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل سینیریو کی وجہ سے معاملات کیا ہو گئے. ہمارا وہ پیٹرن بریک ہو گیا, اور اب جن کوششوں میں ہم لگے ہوئے ہیں, یہ سرکلز ہیں یا بیٹھ رہے ہیں لوگ یا ان موضوعات کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, وہ اسی کمی کو پورا کرنے کی طرف ہی اشارے کے لیے ہے کہ ہم نے کالونیل پیریڈ کے اندر جو مسٹر براؤن بننے کے بعد اور طرح کی علوم میں ہی دلچسپی رکھی. ہمارے پاس اپنے ایسے لوگ تھے کہ جن سے علوم ڈیولپ ہو سکتے تھے. یہ ایک کمپیریزن کی ہمارے ہاں جو ایک ٹریڈیشن پیدا ہوئی, اور یہ ایک معاملہ جو پیدا ہوا کہ جیسے ماڈرن سوشیالوجی کی تھیریز کو یا سوشیولوجیکل کانسیپٹس کو ہم شاہ ولی اللہ کے کانسیپٹس کے ساتھ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی میں لے جا کے دیکھنے کا جو ٹرینڈ ہمارے ہاں آیا, یہ تو ڈیولپ ہوا, لیکن بذات خود ان کی اپنی سوشل تھاٹ پہ اس قسم کی آگے فردر ڈیولپمنٹس ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ جیسے تطبیق کا ایک فن ان کا جو تھا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے ڈیٹیل اسٹڈی میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تطبیق کے حوالے سے ان کی میتھڈالوجی کیا تھی. اس میں جو چیز ہے کہ وہ ان علوم کی اور ان فنون کی اور ان ڈسپلنس کی اوریجنز کو تلاش کرتے تھے, ان کی جینیالوجیز کھنگالتے تھے. اس کے دوران وہ
एक जगह पे जाके उन डिसिप्लिन को अपने ओरिजिन्स में हम असल पाते थे और उसकी बुनियाद पे उनको ब्रिज करते थे, सिंथेसाइज करते थे। ये उनकी एक मेथड। अब ये एक मखसूस तरह की जेनेलॉजिकल मेथड था उनका। आज के दौर में इस जेनेलॉजिकल मेथड की इस किस्म की स्टडीज तो सामने आ सकती हैं कि मिशेल फोको की जेनेलॉजी ऑफ नॉलेज और शाह वलीउल्लाह की जेनेलॉजी ऑफ नॉलेज का मेथड जो है, इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लिया जाए। लेकिन ये आपका सवाल बहुत वैलिड है कि हजरत शाह वलीउल्लाह की जो अपनी जेनेलॉजी थी, उसने आगे मिशेल फोको की तरह अपने असरात जो पैदा करने थे और उस ट्रेडिशन के अंदर स्कॉलर्स का जो पैदा होना था, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह कॉलोनियल ब्रेक थी। वो जो एक रप्चर था, उसने जो मामलात को जिस अंदाज में किया, हम अपनी जुबान से ही कट गए, हम अपने उलूम से ही कट गए, हम अपनी रवायत से ही कट गए, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही बदल गया, हमारे इदारों को गिराकर उनके ऊपर हिंदू मदारस के बोर्ड जो लग गए वहां पे 1857 के अंदर। इसी मदरसिया रहीमिया के साथ भी यही हुआ आखिर में। तो मतलब है इस किस्म की भी जो चीजें की कॉलोनियल पीरियड के अंदर अंग्रेज ने, तो ये मतलब यूं समझ लें कि इन उलूम की इतनी बड़ी रवायत के साथ कॉलोनियल पीरियड के अंदर शायद वही किया गया जो सकूत बगदाद में मंगोलों ने भी शायद ना किया हो। मुहज़्ज़ब दुनिया की इन मतलब है कॉलोनाइजर्स ने बिल्कुल चंगेजी अंदाज में बिहेव किया है उलूम की इतनी बड़ी रवायत के साथ। तो ऐसा नहीं हुआ कि उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती। और हमारे यहाँ भी जैसे हमने कहा कि बहुत बड़ी ब्रेक है। हमारे प्री कॉलोनियल जो मदारिस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें हम फरंगी महल की बात कर रहे हैं, मदरसा रहीमिया की बात कर रहे हैं, फतेहुल्लाह शिराजी का दिया हुआ जो निसाब था हमारे मदारिस का, या फिर इनके इस हवाले से जो लोग पैदा हो रहे थे और उनकी जो फिक्र थी, तो हमारा आगे खा वो दारुल उलूम देवबंद का मामला हो, खा वो अलीगढ़ का मामला हो, ये सारे के सारे कॉलोनियल पीरियड की हमारी एक डेवलपमेंट है। और बजाते खुद इनकी भी कंपैरेटिव स्टडी चाहिए कि हमारे कॉलोनियल पीरियड में डेवलप होने वाली उलूम के और मदारिस के पैटर्न और हमारे ही रवायती जो अपने पैटर्न हैं, इनमें भी एक फ़र्क पैदा हुआ उस कॉलोनियल ब्रेक की वजह से। तो उसको भी ब्रिज करने की अब ज़रूरत है। इस पे सवालात अरब वर्ल्ड के अंदर तो रास के ऊपर क्वेश्चंस रेज होते रहे। इस पे हमारे यहाँ भी अब इसकी ज़रूरत है कि हम वापस, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज़ जब आ जाता है तो हम भी एकदम ठहर जाते हैं कि अब 150-200 साल का एक सफ़र तय हो चुका है। अब फिर से 18वीं सदी से वापस लौट के वहाँ से फिर शुरू करना, तो इस गैप को कवर करने का जो खौफ होता है, तो उस वजह से फिर हम एक दफ़ा सहम जाते हैं और रुक जाते हैं कि इसको आगे लेके चलें कि ना चलें। लेकिन बहरहाल जब भी ये करें, हमें शुरू तो होना पड़ेगा वहीं से, उन्हीं से ही। फिर दूसरी जो क्वेश्चन आपने उसमें पूछा कि जो पर्सपेक्टिव के अंदर जो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो काम किया जा रहा था, तो क्या ये सोशल थॉट की रवायत या ये कॉन्टेक्स्ट हिंदुस्तान में हजरत शाह वलीउल्लाह से पहले मौजूद था? तो हमने जैसे कहा कि इसकी अपनी कुछ वेव्स आती रही हमारे हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ रस्तों से। जैसे ईरान से एक ट्रेंड आया जिसकी हमने बात की कि फतेहुल्लाह शिराजी या शिराज के जो स्कॉलर्स आए, उन्होंने यहाँ पर आकर एक नया ट्रेंड पैदा किया उलूम के हवाले से। तो ये फिर दोबारा एक, और उसी के असरात थे आगे जाके। जैसे शाह अब्दुल रहीम के जो उस्तादों में से एक थे कि जो मीर जाहिद जो है, मीर जाहिद हरवी जो थे, वो भी उसी रवायत का हिस्सा थे। तो ये सोशल थॉट के ऊपर भी उस रवायत के अंदर काम हो रहे थे। लेकिन शाहिद साहब ने जैसे एक चीज़ हाईलाइट की कि ये उस दौर के एक शख्सियत है जिस पे हम बात कर रहे हैं। अगर हम उस पूरे दौर को देखें तो रिजाल का एक पूरा दौर नजर आएगा हमें कि इसी अंदाज में काम करने वाले, जैसे हमने बात की कि हर कस्बे में बैठे हुए उलमा और स्कॉलर्स इस पैटर्न पे अपने काम कर रहे थे। लेकिन इनका काम जो था वो इन्होंने चीज़ों को क्योंकि थ्योराइज किया, तो उस वजह से महफूज भी है। फिर इन्हें साथ मदारस का एक जो एस्टेब्लिशमेंट मिल गई, जैसे मदरसा रहीमिया से तैयार होने वाले तालिब इल्म, उसकी वजह से काम प्रिजर्व भी हो गया। हमारे यहाँ मदारस की जो 3 स्ट्रीम्स उस दौर में पैदा हुई,
एक हजरत शाह वलीउल्लाह के जो मदरसा रहीमिया, शाह अब्दुल अजीज ने बाद में मदरसा शाह अब्दुल अजीज के नाम से वो जाना जाने लग गया, बाद में उनके नवासे के नाम से एक और जगह पे मुंतकिल हुआ तो वो इसहाक साहब के नाम से, मौलाना इसहाक के हवाले से मदरसे का नाम, शुरू में मदरसा मेहंदिया के नाम से, जगह का नाम मेहंदिया था तो वहां से इसका आगाज हुआ तो इस हवाले से जाना जाता था। लेकिन इससे फूटने वाले हमारे यहाँ जितने भी मसालिक हैं, वो अहले हदीस मकतबा फिक्र हो, वो बरेलवी मकतबा फिक्र हो, वो देवबंदी मकतबा फिक्र हो, वो हमारे यहाँ मॉडर्निस्ट हो, बेशक वो सारे के सारे उनकी ओरिजिन्स हम जब देखते हैं तो जैसे शाहिद साहब ने कहा कि वो पीछे हमें हजरत शाह वलीउल्लाह से मिलेगी। तो इसी तरह एक पैटर्न फरंगी महल वाला हमारे सामने जैसे आता है, फिर इसी तरह खैराबादी साहब वाला जो बाद में फजलिया खैराबादी पे जो, तो वो एक तीसरा मदारिस का एक सिस्टम इमर्ज करता है। तो ये वाली जो थॉट थी या ये वाले जो स्कॉलर्स थे, इन तदरीसी निज़ाम के इस तसलसल की वजह से इनका काम तो हमें मुंतकिल हुआ है ज्यादा, लेकिन इनके पैरेलल जो बेशुमार हमारी स्कॉलरशिप थी, एक तो वो अब उन जुबानों से मुनक़ते होने की वजह से उससे मुतल्लिक नहीं रह गए, दूसरा कि उनके अपने कोई मदारस या स्कूल ऑफ थॉट की जो एस्टेब्लिशमेंट ना हो सकी, तो इस वजह से भी हम तक वो चीजें उस अंदाज में नहीं पहुंची हुई। अदरवाइज काम बहुत हो रहा था पैरेलल उस दौर के अंदर भी, और काफी काम था, उसी की जरूरत है। 18वीं सदी जैसे कि शायद साहब ने बताया कि इस हवाले से बहुत रिच है, और वैसे ये मुगल पीरियड के एतबार से ये डिक्लाइन का पीरियड है हमारे ये जवाल का दौर तकरीबन शुरू हो चुका था। लेकिन ये भी एक आज के दौर में ये भी बजाते खुद एक सवाल है कि जैसे हम आज के दौर में ये बात कहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ऐसा एक दौर भी चाहिए होता है कि जिसके अंदर उलूम तरक्की कर पाते हैं, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि इस्लामी रवायत में देखें तो ये दो अदवार जो हैं, एक 12वीं-13वीं सदी का वो हकीकतन पॉलिटिकल डिक्लाइन का फेज था हमारा, वो डिसइंटीग्रेशन का दौर था हमारा सियासी तौर पे, और फिर ये भी 18वीं सदी भी तकरीबन, तो उलूम में हमारे यहाँ बड़े काम इस दौरे जवाल में भी हुए तो ये भी कोई उसको बहुत ज्यादा इससे अटैच नहीं करना चाहिए कि वही उरूज के दौर में ही बड़े काम हो पाते हैं। दौरे जवाल में भी हमारी तसव्वुफ के इंस्टीट्यूशंस की जो उसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो काम था, खानकाही निज़ाम की जो एक तरतीब जो उस दौर में डेवलप हुई 12वीं सदी में और 13वीं में, बड़े बड़े सूफिया हमें बहुत बड़े नाम वहाँ पर जो नजर आएंगे, और सूफी ऑर्डर्स के अंदर भी एक ज्यादा तरतीब जो पैदा हुई उस दौर में, गोल्डन एज जो उसकी, वो भी हमारे डिक्लाइन के दौर का ही काम आपको नजर आएगा। और यहाँ भी 18वीं सदी में भी ऐसा ही था। तो ये एक चीज इस पर्सपेक्टिव से भी, तो एक तो ये कॉलोनियल पीरियड ने उसको ब्रेक किया है, उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा उस सिलसिले को, उससे वो हो सकेगा जो आप चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाए उसी थॉट की कि जो हजरत शाह वलीउल्लाह जैसे लोगों ने दी थी। और आज इन मौज़ूआत पे बात करना, इन पे कोर्सेज होना, और ये इन सर्च ऑफ विजडम या इस किस्म की जो कोशिशें हैं, इसका असल मकसद यही है। या फिर शाहिद साहब ने जिस तरह एक जाविया स्कूल की बुनियाद रखी है, तो इसमें एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आज हमें ये भी नजर आती है कि बिल्कुल शुरू से अगर इंसान की तैयारी नहीं है इन दोनों स्ट्रीम्स के अंदर, तो वो आज के इस माहौल के अंदर उन रवायती उलूम को आगे इस नई सिचुएशन के अंदर कैसे ट्रांसलेट कर पाएगा, ये सलाहियत पैदा करने के लिए अफराद-ए-कार की जरूरत है। तो वो बिल्कुल उस पे हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं कि पीएचडी के अंदर हम ये अटेम्प्ट करते हैं तो हमें नजर आता है कि नहीं, इनकी ग्रेजुएट लेवल की कुछ कमी जो है उसको हम पूरा कर लें पहले, उस पे जाके काम जिन लोगों ने शुरू किया उनका एहसास होता है कि नहीं, ये स्कूलिंग की डेफिशिएंसी थी, उसको कवर करने की जरूरत है। स्कूलिंग में काम करने वालों का एहसास होता है कि नहीं, प्री स्कूल लेवल पे भी काम होने का था, वो नहीं हो सका। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है शाहिद साहब का कि इन्होंने जाविया के नाम से जो आगाज किया, ये बिल्कुल शुरू से ही लेके बच्चों को चल रहे हैं, और इस किस्म के ही लोग तैयार करने की कोशिश है कि जिन लोगों को इन उलूम से भी वाबस्ता किया जाए, आज की उलूम के हवाले से भी वो मुतारिफ हों, और उसकी बुनियाद पर यही जो ख्वाब है जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, जिसकी हम भी कर रहे हैं, कि उन उलूम को, उन रवायती जो सोशल थॉट की चीजें हैं, उनको भी हम इंस्टीट्यूशनलाइज करने की तरफ बढ़ पाएं। तो
उस कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से निकलना पड़ेगा, एक पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा हमें उस सारे के करने के लिए। तो ये उसी किस्म की कुछ कोशिशें हैं जिसकी बात आपने की। तो शायद साहब इस पे सर मेरा एक क्वेश्चन भी है, कमेंट तो नहीं है, मोर ऑफ अ क्वेश्चन। वो ये है कि हम जब भी अपने इस्लाफ को जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, शाह वली अल्लाह हो गए और जितने भी और हैं, और हम देखते हैं कि चाहे मसलक की बात हो या ओवरऑल, वो लोग बहुत ज़्यादा, उनकी सोच में ओपननेस थी, मतलब। लेकिन अगर हम अपने आप को अब देख रहे हैं, जितने हम लोग रिजिड हो गए हुए हैं और जितने क्रिटिकल और जजमेंटल हो गए हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है ये किस वजह से, ये पोस्ट कॉलोनियल एरा की वजह से है या इसका किस चीज़ से ताल्लुक है? डिटेल कमेंट देंगे शाहिद साहब, तो मेरी तरफ उन्होंने क्यों इशारा कर दिया, एक आध फिक्रा मैं कह देता हूँ। मैं तो इसको मॉडर्निटी की वजह से कहता हूँ। ये शिद्दत जो हम में आई है, ये हमें जदीदियत ने दी है। हमारा ये जो माइंडसेट डेवलप कर दिया है, जिसको हमने कहा कि वो यूनिलिनियर जो हिस्ट्री की जो एक हमारी उलूम की डेवलपमेंट यहाँ पे हुई, जिसको हॉरिजॉन्टल नॉलेज की एक जो डेवलपमेंट हमारे यहाँ जिसकी हमने बात की, इसने हमें किया। इसकी नो डाउट हमारे यहाँ कुछ स्टडीज हुई हैं कि हमारी अपनी रवायत के आखिरी अदवार में ऐसा क्यों हुआ कुछ वक्त के लिए, उसकी एक तकसीम थी हमारे यहाँ। मिसाल के तौर पे हमारे हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उसके अंदर मुगल अदवार के अंदर भी हमारे यहाँ तुरानी और ईरानी की एक सियासी तकसीम मौजूद थी। मुगल दरबार के जो उमरा थे, उनमें से 70% के करीब जो थे वो तुरानी थे और 30% के करीब ईरानी होते थे। हुमायूं के दौर में ये एक विंडो हमारी ईरानी स्कॉलर्स की खुली, फिर बाद में आके शाहजहां और इन अदवार के, बल्कि जहांगीर के दौर में भी, फिर दाराशिकों के हवाले से भी इंटरेक्शंस बढ़े। तो अब ये जो ईरानी और तुरानी के दरमियान जो एक यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रेस मौजूद थी, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा शदीद नहीं थे। उसकी वजह से आगे ईरानी से मुराद कई दफा शिया भी लिया जा रहा था, तुरानी से मुराद सुन्नी लिया जा रहा था। शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट भी इवन जो था उसके अंदर उतनी शिद्दत नहीं थी यहाँ पर। अब इसमें हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिनोमेना में क्या प्रॉब्लम आया, उसको भी हिस्टोरियंस के यहाँ भी उस पर काम होना चाहिए कि ये जो दौर था, लेटर मुगल पीरियड था, जो हजरत शाह वलीउल्लाह का दौर ही कह लें, मोहम्मद शाह रंगीला वाला जिसको दौर आप कह रहे होते हैं, और ये वाले जो अदवार थे, इसके अंदर अब वो मुगल दरबार जो था उसके अंदर जब कमजोरी हुई पैदा, तो अब एक तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व हुआ ईरानियों और तुरानियों के साथ मुगल पॉलिटिक्स के अंदर, और दिल्ली के अंदर एक तीसरा बड़ा तबका इमर्ज किया। वो हमारे अफगान थे, रोहेला अफगान। अब रोहेला अफगानों का जो दाखिल होना था इस सिनेरियो के अंदर, एक चौथा तबका भी था जो पहले से दाखिल हुआ, जो दाराशिकों ने जिनके लिए ज्यादा राहें खोली, अकबर के दौर में भी खोली, वो इंडियंस कह लें। ईरानियों और तुरानियों के साथ इंडियंस भी दाखिल हुए। उनके दाखिले की वजह से भी कोई बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट नहीं हुई थी। लेकिन बहरहाल ये एक स्टडी का मौजू है इस हवाले से कि जब रोहेला अफगान जो थे वो दिल्ली के अंदर रोहेला पठान जो थे, रोहेलखंड उनकी स्टेट भी थी, लेकिन फिर एक टाइम आया कि दिल्ली के मामलात के अंदर उनका दखल बढ़ा, और उमरा का जो एक हेड था वो रोहेला नजीबुल्लाह गालिबन थे, तो उनमें से आए। तो अब हमारे यहाँ एक थीसिस तो ये मौजूद है कि उसके वजह से कुछ शिद्दत आई कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, इल्मी सतह के ऊपर। इवन मतलब है रोहेला अफगानों की उलूम के अंदर भी जब उनकी दाखिला होता है, तो उससे हजरत शाह वलीउल्लाह की अपनी फैमिली के कुछ लोगों के ऊपर भी इस किस्म के, जिसको हम शिद्दत पसंदी का एक रुझान कहते हैं, शाह अब्दुल अजीज के हवाले से या और के, वो इस किस्म के एतराज़ात दोनों तरफ से आने शुरू हुए। उन्होंने कहा जी कि ये तो शिया है, सुन्नी है ही नहीं ये। हालांकि वो सुन्नी थे, लेकिन वो कई बातें उन्होंने ऐसी की जिसके हवाले से अपनी उन्होंने तबीयत और मिजाज जब बताया कि अपनी प्रेफरेंस उनकी तो शेखैन से ज्यादा हजरत अली करमल्लाह वजहो है, तो लेकिन उन्हें आगे से हदायत ऐसे हुई है, मकाशफा इस तरह है, तो उस पर भी उन्होंने, वो रोहेला अफगानों ने उस पर तनकीद की, और उन्होंने जरा एक तो शिद्दत का एलिमेंट कोई इस
एतबार से भी थोड़ा सा आया हमारे डिक्लाइन के पीरियड के अंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसने इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर को बहुत डैमेज नहीं किया। वो एक ट्रेंड था, एक मिजाज था, अफगान मिजाज था, जिसने कुछ चीजें शामिल की हमारी एकेडमिक डिस्कोर्सेस के अंदर भी, कुछ तलखियां सी पैदा हुई, लेकिन बहरहाल उसको सिंथेसाइज किया जाता रहा हमारे यहाँ उलमा की रवायत के अंदर भी। और हमारे इन मदारस के उजड़ने में कुछ किरदार उनका ढूंढते हैं स्कॉलर्स, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं है उनका। वो बिल्कुल एक मिजाजी सी बात थी कि जिसकी वजह से एक ट्रेंड आया। लेकिन ज्यादा बड़ी वजह जो थी इसमें, ये मॉडर्निटी ने हमारा माइंडसेट या हमें हमारी पोजीशनिंग के ऊपर जो असरात पैदा किए। हमने चीजों को सिर्फ एक ही अंदाज में, जो इसकी मैं एक बहुत बड़ी मिसाल जो आपके सामने रखी कि प्री मॉडर्न हमारा जो आखिरी तबका है बड़े लोगों का, जैसे हजरत शाह वलीउल्लाह की हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी, मॉडर्निटी हमारे हिंदुस्तान में और कॉलोनियल पीरियड के जरिए मॉडर्निटी जब आई, उससे फौरन पहले तो हमारे तमाम लोग ही कितनी हमाजहत शख्सियतें थी, वो कितने मल्टी डिसिप्लिनरी थे और कितने इंटरडिसिप्लिनरी थे। तो अब उनके बाद मॉडर्निटी जब आती है तो यकदम ऐसे लोगों की एक किल्लत शुरू हो जाती है, और ऐसे लोगों का पैदा होना अब एक इत्तफाकी होता है, कोई एक आध तो निकल आता है, एक्सेप्शंस तो होती हैं, लेकिन अब वो जनरल लेवल के ऊपर, पीछे हमने देखा कि अमीर खुसरो से शुरू कर लें, फतहुल्लाह शिराजी को देख लें, जिनका भी तस्करा करेंगे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है या जिनका भी, सूफी सलासल के लोग भी देखेंगे, मुहद्दिस भी नजर आएंगे आपको। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का हमने जिक्र किया था कि हदीस के हाफिज भी थे, मशारिकुल अनवार के हाफिज थे वो, तो इस किस्म के लोग नजर आ रहे थे। लेकिन ये यकदम जब हमारे यहाँ मॉडर्निटी के आने से ये ओवर स्पेशलाइजेशन का जो ट्रेंड भी, जिसमें हमने इख्तिसास का वैशीपन एक आर्टिकल शुरू में देखा, तो ये ट्रेंड मॉडर्निटी ने हमें दिया। अब उससे हमारे यहाँ ये शिद्दत के मामलात और ये यूनिलिनियर होना, इन चीजों ने काफी, फिर दूसरी सेकुलराइजेशन जो थी उलूम की बजाते खुद, उसने भी ये किया कि हमें अपनी ओरिजिन से जब कटे, हम जब सोसाइटी और पर्सनैलिटी के ताल्लुक भी टूटे, जब तमाम ओरिजिन से हम कट गए, तो उससे भी डेविएशंस के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो बड़ा ज्यादा पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी, एकेडमिक लेवल के ऊपर भी और हमारे सोशल लेवल के ऊपर भी, तो ये सारे इस हवाले से ही बड़ा अच्छा एक जो चीज शाह वलीउल्लाह की तहकीक के मामले में उनके सिंथेसिस जो है, तो स्टेट एंड सोसाइटी का भी उनका बड़ा अच्छा सिंथेसिस उस हवाले से मौजूद है। उसके भी बहुत अच्छे वो सिंथेसाइजर हैं, और उनमें भी वो एक रोल देते हैं सोसाइटी को भी और स्टेट को भी। तो इस किस्म के भी कई वजूहात हैं कि हमारे यहाँ उलूम की डेवलपमेंट रवायत के अंदर एक सोसाइटी के माहौल में होती थी, अब वो चीजें स्टेट कंट्रोल में ज्यादा चली गई। तो चीजें जब सोसाइटी की बजाय स्टेट कंट्रोल में ज्यादा चली जाती हैं, तो उससे भी मामलात में शिद्दत बढ़ती है। तो कई इसके सिनेरियोज हैं, लेकिन ये सारे के सारे लिंक जाके मॉडर्निटी से होंगे, अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हवाले से भी, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हवाले से भी। इस पे शाहिद साहब भी जरूर थोड़ा सा करें, ये तो बड़ा जरूरी है। ये कि जो मदरसे का माहौल है तालीमी, वो तो उसी रिवायत पर बेस्ड करता है, तो उसमें क्यों शिद्दत आई? हमारा तो ये थीसिस है कि वो भी उससे कॉलोनियल पीरियड में फर्क है जरा। हमारा प्री कॉलोनियल मदरसा और हमारा कॉलोनियल पीरियड की मदरसे की डेवलपमेंट, ये तो अगली नशिस्त में इंशाल्लाह पीएचडी का एक काम इस पे कर रही है हमारे साथ, तो उनको साथ लाएंगे। वो इसी किस्म का काम उनका हमने रखा है कि प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल पीरियड के मदारस में भी तो एक फर्क आ रहा है। तो वो कॉलोनियल जैसे वो एक माहौल होता है पूरा, उस दौर की जो एपिस्टीम होती है असरअंदाज हो रही होती है, तो हमने अपनी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने में भी एक बहुत बड़ा फर्क तो यही आ गया कि पॉलिटिकल सिनेरियोज की वजह से मदारिस को महज इस अंदाज में फोकस करना पड़ा कि हम अपने मजहबी उलूम को ही बचा लें तो बहुत है। तो ये तो एक इस किस्म की रिडक्शन की तरफ हमें जाना पड़ा कि ये दीगर उलूम जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे मदारिस के निज़ाम के अंदर उस वक़्त जिसको आप ईमानी दर्जे की या मजहबी दर्जे की जो इल्मी रवायत थी, उसका पोर्शन बिल्कुल 33% हमें नजर आ रहा है,
बाकी हमारे उलूम भी उसी से फूट रहे थे, नो डाउट। हमारी मंतिक भी उसी के साथ मुंसलिक थी, हमारी साइंसेस भी उसी के साथ ही मुंसलिक थी, हमारी सोशल साइंसेस के थीम्स भी उसी के साथ मुंसलिक थे। लेकिन उनका भी बहुत बड़ा एक पोर्शन हमारे मदारस के निज़ाम के ऊपर मौजूद था। तो बात की हमारी मदारस की ट्रेडिशन में से वो यकसर ख़त्म हुआ है। लेकिन अब ये भी उसका हल नहीं है कि आप वो 70% की हम ग्राफ्टिंग कर लें कि मॉडर्न लूम के एक और वर्ल्ड व्यू से उठा के वो 70% उसमें डाल के उस कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारे मदारस के निज़ाम के अंदर जो मंतक है, जो फलसफा है, हत्ता के इंजीनियरिंग तक के और मैथमेटिक्स तक के, इसके ऊपर बहुत काम था और बहुत अच्छे उस्ताद मौजूद थे हमारे मदारस के निज़ाम के अंदर भी। तो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर जब हमने मदारस का निज़ाम फिर से डेवलप करने की कोशिश की तो उन्हीं बुनियादों के ऊपर, तो उधर हमारे पास उस माहौल के अंदर उस माहौल की एक स्टडी की भी ज़रूरत है कि कितनी तबाही और बर्बादी हुई उस दौर के अंदर, मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की, इदारों की, खानकाहों की, मदारस की, उसको फिर से रीबिल्ड करना पड़ रहा है उस दौर के अंदर। तो उसमें भी शख्सियात तो मौजूद थी नो डाउट कि जो ये काम करने की तरफ दोबारा, लेकिन एक स्ट्रेटेजी भी थी कि कम से कम हम अपने इन बुनियादी उलूम को जिन्होंने जरिया बनना है आगे जाके भी बाकी उलूम की डेवलपमेंट का भी, उनको तो कम से कम बचाएं और उनके दरस व तदरीस के ऊपर तवज्जो हमने बढ़ाई कि अगर ये ओरिजिन ही खत्म कर बैठते तो इसकी डिटेल्स और इससे तफसीली उलूम पैदा करना मुश्किल हो जाता, तफसीली उलूम से ओरिजिन की तरफ लौटना शायद मुश्किल हो जाता। तो ये एक हमारे मदारस की स्ट्रेटेजी भी थी शायद, तो उस वजह से भी ये एक फ़र्क बहरहाल हमारे उसके अंदर भी मौजूद है। इसके ऊपर भी बहरहाल एक स्टडी की ज़रूरत है, डिटेल इसमें। शाहिद साहब इसमें कुछ चीज़ें बस मेरे दिल में एक बात आ रही थी मुख्तसर सी आप ही की कंटिन्यूटी में, पॉलिटिकल मॉडर्निटी जो है ख़ास तौर पे, इसका एक लाजमी नतीजा ये हुआ कि चूंकि वो हुकूक की बुनियाद पे थी कि कम्युनिटी जो है, एक जो कम्युनिटी है उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती चली गई कि सियासी हुकूक हमें हासिल होंगे। लिहाजा सबसे पहले तो ये हुआ कि मुसलमानों ने कहा कि जी अब हम मुसलमान हैं, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है हिंदू ने कहा कि हम हिंदू हैं। तो इससे वो जो इंडो मुस्लिम कल्चर भी फ्लॉरिश हो रहा था और अमीर खुसरो जिस रिवायत के, वो रिवायत जो है टूटी। फिर खुद मुसलमानों में जो मुख्तलिफ लोग थे, अहले तशय्युअ की अपनी एक जमात बन गई, उन्होंने कहा हमारे अपने कुछ हुकूक हैं। तो पॉलिटिकल मॉडर्निटी का मसला ये है कि वो मुख्तलिफ तबकों और फ़िरक़ों में एक बाहमी मखासमत और कंपटीशन और सियासी कशमकश की मैनिपुलेशन पे मबनी होती है। और अंग्रेज़ चूँकि ज़ाहिर है कि ये बात की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वज़न है बात में कि जो भी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होती है वो लोगों की जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जो आइडेंटिटीज़ हैं, सोशल आइडेंटिटीज़, जिसमें रिलीजन भी कभी शामिल होता है, कभी नेशनल और कल्चरल बुनियादों पे लैंग्वेज की पॉलिटिक्स होती है। इसी तरह रिलीजन जो है वो यानी पॉलिटिकल कार्ड के तौर पे खेला जाता है। तो जैसे अब आजकल भी हम बहुत रोनर होते हैं, इस बात की बात होती है, तो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जब भी सोसाइटी में इंटरफेयर करती है ना, जो कि यानी क्योंकि मुगल्स तो उस तरह से इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, वो तो एक तरह से सोसाइटी बन के खुद रॉ की तरह वो हो रही थी कि वो अपनी डेवलपमेंट है। तो ये जो स्टेट है और ख़ासतौर पे जो मॉडर्न स्टेट है, वो अपने आप को ज़ाहिर है कि करती है, असर्ट करती है बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे और रेगुलेट करने की कोशिश करती है। और चूँकि वो उस रेगुलेट करने के अंदर वो फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं, लोगों में रिएक्शंस पैदा होते हैं और कुछ लोगों को नवाजा जाता है, कुछ लोगों को दबा दिया जाता है, अगले अरसे में कुछ पॉलिसी उलट जाती है। तो हर तरफ से वो फिर एक दूसरे पे शक व शुबा शुरू हो जाता है। लिहाजा यहाँ की बड़े जितने मज़ाहिब थे, पहला तो नुकसान ये हुआ कि वो आपस में लड़ पड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख रिवायतें जो हैं उनमें आपस में लड़ाई शुरू हुई। खुद उर्दू ज़बान जो है सबसे ज़्यादा नुकसान इसको हुआ। उर्दू ज़बान जो है वो इंडो मुस्लिम कल्चर की असल में एक प्रोडक्ट थी, एक फूल था जो मुख्तलिफ रिवायतों के सिंथेसिस से बना था। तो इसमें हिंदी से भी चीज़ें आ रही थी और फारसी और अरबी से भी आ रही थी, इंग्लिश से भी आई। तो बाद में ये हुआ कि वो सियासी नफरत की वजह से वो सिंथेसिस ख़त्म हुआ। अब उर्दू जो ख़तरे में है आज के दौर में, उसकी बड़ी वजह भी यही है। और उर्दू ज़ाहिर है कि हमारी हिंदुस्तान की रिवायती उसकी एक बुनियाद है, एक ऐसी चीज़ है कि जो उसकी अलामत है रिवायत की
मुख्तलिफ रवायतों के सिंथेसिस होने की। तो ये अमल फिर रुकता गया। फिर पार्टीशन के बाद जो है, इंडिया की पार्टीशन जो हुई है, उसके बाद फिर ये अमल आगे बढ़ता गया। पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस, क्योंकि बज़ाहिर इस्लाम के नाम पे भी बेशक खित्ता बना लिया जाए, लेकिन अपनी नौइयत में वो मॉडर्न स्टेट है, और उन्होंने वही पॉलिसी जो थी इंटरफेरेंस वाली वो जारी रखी। उसके नताइज अब हमारे सामने हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बात की जाए। बहुत शुरू में एक सवाल जैसे आया था या कोई बात शायद साहब की, उसकी तवज्जो भी दोबारा उधर हो जाएगी कि वो जो इंसान का बाकी स्पीशीज से जो एक फ़र्क के हवाले से उन्होंने पूछा है कि शाह साहब का उसके ऊपर भी कुछ काम था। तो ये जैसे इन्होंने आखिर में इसको कंक्लूड किया शायद साहब ने कि ये ओवर पोलिटिसाइजेशन जो स्टेट का मॉडल था, मॉडर्न स्टेट का, उसके अंदर ही एक इनबिल्ट प्रॉब्लम था जिसने ये चीज़ें सारी की। तो हमारे यहाँ उस पैटर्न के तहत हमारे यहाँ हज़रत शाह वलीउल्लाह की भी इवन जो मुताले थे या उनसे जो आगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का ट्रेंड था, वो भी जैसे बात अभी हुई कि वो फ़क्के कुल्ली निज़ाम के हवाले से ज़्यादा होने लग गई। हालांकि इसके बिल्कुल पैरेलल एक राय कुल्ली का भी उनका मॉडल था। वो इंसान के और बाकी जानदारों के दरमियान जो एक बड़ा फ़र्क उन्होंने वो भी दिखाया है, उसकी बुनियाद पे जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी वो भी करने की ज़रूरत थी। उनकी जो मेथडोलॉजी थी, राय कुल्ली का जो मेथड वो बताते हैं, इंसान हायर ऑब्जेक्टिव सामने रख के एकेडमिक लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, तो उसको चीज़ों को प्लान करके और एक बड़े सिनेरियो के अंदर वो डिडक्टिव मेथडोलॉजीज को भी इस्तेमाल उसके तरफ करता है। तो ये उसका एक खासा इंसान होने का ये भी होता है। और उलूम के उस मॉडल की तरफ बढ़ने की बजाय ये ओवर पोलिटिसाइजेशन जो थी हमारे यहाँ के स्टेट मॉडल जो नया आया था, उसने उस वजह से फ़क्के कुल्ले निज़ाम के ऊपर हमें हल्के भी उसी पे आपको जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह के एक हल्के से तारुफ हो गया। तो इस किस्म के भी हल्के हैं वैसे, लेकिन जो उलूम के हवाले से उन पे काम करने वाले हों, जो तसव्वुफ के हवाले से उनके जो हल्के हैं उन पे काम करने वाले हों, लेकिन उसमें हमारी इंटरेस्ट भी क्योंकि फिर ज़्यादा उसी पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बढ़ जाती है और हम मुतारिफ भी उन्हीं हलकों से हो पाते हैं। तो ये भी एक इस दौर की वजह से उसके ट्रेंड थे जिस बहाव के अंदर हम बहे कि वो फ़क्के कुल्ली निज़ाम पे फोकस गया और राय कुल्ली का जो मेथड था उनका हज़रत शाह वलीउल्लाह को उलूम की डेवलपमेंट के हवाले से और उन पे और उनकी जीनियालॉजीज पे। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि इस हद तक रह जाते हैं कि कंपैरेटिव स्टडीज़ को थोड़ी बहुत कर लेते हैं हम स्कॉलर्स की पकड़ के, उनके मॉडल्स को पकड़ के उनको फर्दर डेवलप करना और एडवांसमेंट करना, उसमें क्योंकि एक फिर इस्तेदाद भी चाहिए, वो लैग करने की वजह से भी नहीं कर पाते। फिर इस हद तक महदूद हो जाते हैं कि हम उनके जो 3 लेवल्स हज़रत शाह वलीउल्लाह देते हैं उनका हम क्लास का जो कॉन्सेप्ट है और 3 क्लासेस का जो हमारे यहाँ मार्क्सिस्ट क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट था, तो उनके साथ कंपैरिजन कर लिया या इस किस्म की स्टडीज करके हम अपना काम चला लेते हैं। तो उसमें बुनियादी मसला यही है कि उस राय कुल्ली के मॉडल को भी डेवलप करने की ज़रूरत है और उनकी जो थेरीज हैं हमारे इन स्कॉलर्स की, सबसे पहली चीज़ तो उनको स्टडी करने की तरफ जाना और उसके मुताले की तरफ, और एक सीरियस मुताला चाहिए शाहिद साहब की तरह कि उसके लिए जुबान सीखनी पड़े तो वो भी पढ़ी जाए, उसके लिए सोशियोलॉजी पढ़नी पड़े तो वो भी जहाँ भी जाके मन तुर्की तो ये सारा करना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारे जो आइडियल्स हैं या हमारी जो ख्वाहिशें हैं, इनका हल यही है कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी और इनके हवाले से हमें एक आगाज करना होगा, हमें भी इस हवाले से। डॉक्टर साहब अगर इजाजत हो तो एक सवाल करना चाहूँगा। जी मरियम साहिबा का एक पहले सवाल था, हो गया इंसान का तसव्वुर, वो थोड़ा वो शुरू में आया था जो वो आ गया था मेरे भी ज़हन में, जीवकार साहब कनेक्ट कर लिया था। अच्छा सर, जो अभी बात तो हो गई, शाह साहब चूँकि एक कसीरुल जहद शख्सियत, तसव्वुफ के हवाले से भी बहुत काम और बाकी दूसरे हवाले से भी, जो प्रोफेसर सरवर साहब हैं वो जो वहदतुल शहूद और वहदतुल वजूद के हवाले से जो रुख देखते हैं शाह साहब के काम का, वो उमूमी तौर पे वो सियासी और मुल्की हवाले से देखते हैं। और उनका एक जुमला, मैं अभी जब बात हो रही थी तो वो मैंने खोला था
اور وہ دیکھا تو اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں الغرض وحدت الوجود کا تصور کل انسانیت کو ایک فکری وحدت پہ جمع کرتا ہے، اور امام ربانی نے جن امور پر زور ڈالا تھا ان سے ملی زندگی کو استحکام ملتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ایسے نظام کی ضرورت ہے جو فکری اعتبار سے اتنا وسیع اور ہماگیر ہو کہ ساری انسانیت کو اپنے اندر لے لے، لیکن عملاً اس سے ملت کے نظام اور ڈسپلن میں بھی فرق نہ آئے۔ تو حضور آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ کیا شاہ ولی اللہ کا یہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے جو تطبیق ہے، کیا وہ صرف تصوف کے حوالے سے ہی ہے، یا یہ جو سرور صاحب پروفیسر سرور صاحب جس طرف رخ اشارہ کر رہے ہیں، کیا اس کو ہم سماج کی حیثیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں جیسے سماج کی حیثیت سے یہ بذات خود ابن عربی کے ہاں بھی اس قسم کے تھیمز جو اس کے ٹریسز بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ وحدت نوع انسانی اور وحدت الہ کے حوالے سے جو انہوں نے اس قسم کا کام کیا ہے، تو وہی چیز آگے بھی ٹرانسلیٹ ہوتی رہی ان کے سب شارحین کے ہاں بھی، اور ہمارے یہاں بھی حضرت شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی اس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ملت کا جو کانسیپٹ ہے، یا ایون ان کی ارتفاقات کے اندر بھی آخر میں جو کنفیڈریشن کا کانسیپٹ جو آ جاتا ہے، سٹی سٹیٹس کی کنفیڈریشن جو اس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ سوشل لیول کے اوپر بھی، پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی، ایون وحدت الوجودی ماڈل بھی جو بذات خود ہے پیچھے، وہ ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر ہی وحدت کو ٹریس کرتا ہے۔ وہ کسی ڈسپلن میں بھی جا کے، اکانومی کے اندر بھی اس کو دیکھیں، ان کو سوشیالوجی کے اندر بھی دیکھیں، اس کو پولیٹیکل تھاٹ کے اندر بھی دیکھیں، تو اس قسم کی وحدتیں تلاش کرنا یہ ایک وحدت الموجودی ماڈل کا خاصہ ہے بذات خود۔ اور ان کے ہاں بھی جیسے حضرت شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی کہ اس کی بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے جیسے آپ نے بات کی کہ ان کی یہ جو سٹریم تھی سرور صاحب والی یا حضرت عبید اللہ سندھی صاحب والا جو ایک رجحان تھا، تو اس نے زیادہ اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ کی وحدت کے اوپر زیادہ فوکس نظر آیا وہاں پر۔ تو جیسے یہ ہمہ جہت شخصیتیں تھیں، ان کے کسی بھی پہلو کے اوپر کافی کام ہو سکتا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ ان کے کاموں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں اکنامکس کے حوالے سے بھی چیزیں ملتی نظر آئیں گی، ہمیں پولیٹیکل تھاٹ پہ بھی چیزیں مل رہی ہیں، ہمیں سوشل تھاٹ کے اوپر اور سوشیالوجی پہ بھی، حتیٰ کہ اس قسم کی سٹڈیز بھی آپ کو مل جائیں گی کہ انہوں نے جو رومن معاشروں کے حوالے سے سٹڈی کی ہے، یا پھر ہمارے اپنے مغل ادوار کے جو مطالعے ان کے ہیں، یا یونانی معاشرے کے مطالعے کے حوالے سے کئی لوگوں نے اس حوالے سے اس کو اینتھروپولوجی کی ٹریڈیشن کا نام دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو ٹریسز ان کے ہاں ہر ڈسپلن کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ آگے اس کو فردر ڈیولپ کرنے والوں کے اپنا مزاج ہے کہ، اور دوسرا اس دور کا جو ٹرینڈ تھا کہ انہوں نے یہ نو ڈاؤٹ کہ اس وحدت کی طرف بھی توجہ ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے، جس کو ملت کا تصور کہہ رہے ہیں، جس کو قومیت کا ایک تصور کی بات کر رہے ہیں، اور یونٹی آف ہیومن بینگز کی جو ایک بات ہے، تو یہ وحدت نوع انسانی کا جو آگے جا کے الٹیمیٹ ایک کانسیپٹ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی چیزیں، اور یہ سنتھسائز کرنے کا جو ماڈل ہے، اصل میں اس بڑی وحدت کو دریافت کرنے کی کوشش ہوتا ہے۔ یہ مختلف ڈسپلنز کے جو کنفلکٹس کو بھی ریزالو کرنا اور ان کو سنتھسائز کرنا، اس کے اندر بھی یہ چیزیں یہ موجود ہوتی ہیں۔ اس میں جی ایڈ کریں وقار صاحب، یہ ہے کہ اس طرح بھی دیکھا، مطلب مجھے پرسنلی جو لگتا ہے پروفیسر سرور صاحب کو پڑھنے کا موقع ملنا بڑے عرصے سے، ابھی پچھلے دنوں ان کے بیٹے آئے ہوئے تھے یہاں لاہور میں، ان کے 2 صاحبزادے باہر ہوتے ہیں، تو ان کی چیزیں بھی ایک دوست کے تھرو پتہ چلیں۔ پروفیسر سرور صاحب کا اپنا ایک ذوق تھا اور اپنا ایک مزاج تھا، اور انہوں نے حضرت سندھی کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاہ صاحب کی جو بات کی، جو آپ نے کوٹ کی، یہ ان کی ایک تعبیر ہے، یہ بھارت شاہ صاحب کی بات نہیں ہے، یہ یعنی شاہ صاحب کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو پروفیسر صاحب کر رہے ہیں، اور اپنے ذوق کے مطابق اپنے پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں قاضی جاوید صاحب ابھی پچھلے دنوں کا انتقال ہوا، بڑے فاضل آدمی تھے، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے گویا ذکر کیا اس بات کا، سر سید سے اقبال تک میرا خیال میں، اس میں بھی انہوں نے یعنی وحدت الشہود کے سرے جو ہیں وہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ مطالعہ پاکستان کے نام سے جو کتابیں چھاپتے ہیں، ہم لوگ لوگوں میں نظریہ کو ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں حضرت مجفر ثانی سے، تو یہ ہم لوگ بعض لوگ اس طرح سے جو دیکھتے ہیں چیزوں کو، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں۔ یہ لوگ جس طرح یعنی وہی بات ہے کہ شاہ صاحب کو
خود ان کی ٹرمز پہ پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ظلم ہم کرتے ہیں بعد میں اپنے اپنے مفادات کے تحت، اپنے جماعتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں، اپنا ایک تھیسس بعض اوقات کوئی بندہ بڑا بنا لیتا ہے، اس کی تائید میں بعض اوقات ساری عمر وہ کتابیں لکھتا رہتا ہے. تو تھوڑا سا شاہ صاحب اس لحاظ سے باہر مظلوم ہیں، اور علامہ اقبال تو بہت ہی مظلوم ہیں کہ ہر بندہ اپنے پسند کی چیز نکالتا ہے. تو اس کو باہر، یعنی یہ میری ذاتی رائے ہے. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے، تو بہت ہی شکریہ. عرصے سے ہمیں انتظار تھا آپ کا. بالکل آپ کا. اور اس میں صرف ایک آخر میں کہ اس پہ اب مارسیہ کے جو کام ہیں اور بیلجین کے بدور البازغہ کے ٹرانسلیشنز یا پھر ان کے جو حجت اللہ البالغہ کے جو ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ جو فرصت ہو جن کے پاس، وہی فراغت والی بات جو شاہد صاحب نے شروع میں کی وہ بھی چاہیے اس کے لیے. فراغت اگر بنے تو اس کو بھی ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں پہ بھی جائیں. اور یہ تو سب سے اچھا ہے پھر فارسی عربی پڑھ کے ڈائریکٹ ان کتابوں کو پڑھنے کی. اگر اور ایک یہ میرے پاس ایک سیٹ ہے، یہ میں دکھانا چاہوں گا. یہ مجموعہ ہے رسائل امام شاہ ولی اللہ. یہ غالباً 10 جلدوں میں چھپا ہے. میرے پاس دہلی کا ایڈیشن ہے. شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ، انڈیا میں بڑا کام ہو رہا ہے شاہ ولی اللہ پہ بائی میں سیدھا کریں گے. اور یہ تو اس کو آپ ضرور، یہ 8-10 جلدوں میں، غالباً پاکستان میں یہ ری پرنٹ ہو چکا ہے، غالباً کراچی سے چھپا ہے. اور ایک اور جو بہت بڑے اس وقت اسکالر ہیں بلکہ ہماری روایتی علوم کے، اور شاہ ولی اللہ پہ وہ اتھارٹی ہیں. ہم آپ کے علم میں ہوگا کہ کاندھلا ایک بڑا مرکز رہا ہے، علمی مرکز. اور تو کاندھلا سے وہ بزرگ ہیں اور مجھے ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہے. پاکستان تشریف لائے. نور الحسن راشد نام، نور الحسن راشد صاحب جو ہیں وہ ولی اللہ افکار کے اس وقت میری معلومات کے مطابق قرۂ ارض پہ سب سے بڑے اسکالر ہیں. تو نور الحسن راشد صاحب کی کئی کتابیں ہیں، یعنی ان کی دہلی کالج پہ بھی غالباً ہے، اور وہ پڑھنے کے لائق ہیں. یہ صحیح محقق اور چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں اور خوبصورتی سے پیش کرنے والے ایک اسکالر ہیں نور الحسن راشد کاندھلوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن تھا کہ شاہد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے سنتھسائز کرنے کی کوشش کی تھی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی اگر ڈال سکیں کہ بریفلی کیسے سنتھسائز کیا تھا، مطلب بریفلی اگر روشنی ڈالی جا سکے. ہاں نہیں، یہ تو آپ نے مجھے پکڑ لیا، یہ تو آپ نے مجھے ایکسپوز کرنے کا سوال کر دیا. تو میں چونکہ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میرا یہ موضوع اصل میں ہے نہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں چونکہ سوشل سائنسز کے حوالے سے تو ہے اور تھوڑی بہت بات ایسے سچی سچی سی کر لیتا ہوں. اس پہ ایک مکتوب ہے ان کا، مکتوب مدنی کے نام سے بڑا مشہور، وہ انہوں نے چھاپ دیا ہے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے بھی، اور حنیف ندوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. پہلے تو وہ پڑھ لیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں پہ پڑھ کے اس پہ کوئی بات چیت ہو جائے، نشست کرے جائے. بہت اچھا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ پہلے وہ پڑھیے جائے. بڑا معروف معروف ہے، وہ ہے ہی صرف سنتھسس کرنے کے لیے مکتوب. شاہ صاحب باز صاحب بہت ہی اچھا سوال تھا. اس سے ایک اسٹڈی سیٹنگ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. اچھا، تو اجازت لیں گے آپ سب سے. اور بھی سوال ہو تو آپ کرتے رہیں، پھر ہم وہ واٹس ایپ پہ کے ذریعے شاہ صاحب تک پہنچا دیں گے. ڈاکٹر صاحب تو ہیں ہی اس گروپ میں. تو واقعی بڑی رچ قسم کی اور ضروری نشست ہے. تیمور صاحب، جسٹ فار دا بینیفٹ آف دا گروپ، وہ یہ جو مکتوب مدنی ہے اس کا ایک اسکین کاپی میں نے شیئر کر دی تھی گروپ پہ چند ایک ہفتہ ڈیڑھ پہلے. اچھا آپ کے پاس لوگ آپس میں اس پہ اچھا ٹھیک ہے. آپ اسی کی بات کر رہے ہیں تو پھر عباس صاحب آپ ادھر دیکھیں نا اس کو. جی ڈیفینیٹلی. پہلے اس پہ کافی بات ہوتی ہے ویسے اس موضوع پہ لگ نہیں رہا. میں نے ہو سکتا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی انگلش ورژن ضرور پڑھا ہوگا، اردو والا نہیں پڑھا ہوگا موسٹ پروبلی. نہیں، میں اصل میں شاہ ولی اللہ، خاص طور پہ اسپیسیفکلی شاہ ولی اللہ کے اوپر تو میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے. میں اصل میں صرف اسی میں انٹرسٹڈ تھا کہ کیونکہ ہم اسی یہ لیکچر سیریز میں پہلے ڈاکٹر امجد کو تو معلوم ہے کہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن، ڈاکٹروں کے ساتھ بھی میری ڈسکشن کافی ہوئی ہے. یہ جو ایک کانفلکٹ تھا
वादतुल शहूद और वजूद का। तो मैं बेसिकली उसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहा था कि मुझे ये बात जरा थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि शाह वली ने इसको सिंथेसाइज करने की कोशिश की थी, तो वो रिकंसाइल करने। अब आपको होमवर्क मिल गया ना, अब आपने क्योंकि बहुत आगाज में ही आपने एक वो बात रेज की थी कि ये सिर्फ लफ्जी फर्क है, तो ये बजाते खुद ये उन्हीं का थीसिस था शाह वली अल्लाह का नज़ाए लफ्जी का। डॉक्टर अमजद के साथ तो मेरे ख्याल पिछली नशिस्त में मेरे ख्याल मेरी उनके साथ डिस्कशन को 15-20 मिनट हुई थी, इसको रिकंसाइल करने की कोशिश की थी हमने। इनका ये नज़ाए लफ्जी का जो कहा हज़रत शाह वली अल्लाह ने कहा है, जो हम मुख्तलिफ जगहों से पढ़ते रहते हैं कि ये फर्क है, ये इस मकतूब को देखेंगे तो और तफसील से वो चीजें आपके सामने इंशाल्लाह। चलें ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज।